اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد في أول كلامنا، اللهم بارك على محمد في أوسط كلامنا، اللهم بارك على محمد في آخر كلامنا، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تھوڑی زیادہ کر دو ابھی اچھی تھی اس سے پہلے. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم دوستو، عزیز و بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں بے شمار مخلوقات کو بنایا ہے. صحیح تعداد اللہ ہی کے علم میں ہے، لیکن ان تمام مخلوقات میں سب سے معزز مخلوق، سب سے محترم مخلوق، سب سے مکرم مخلوق اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے. لیکن اللہ کا بڑا عجب نظام ہے. ایک طرف اشرف المخلوقات بنایا اور دوسری طرف ارشاد فرمایا ہم نے انسانوں کو بالکل جاہل پیدا کیا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، بالکل جاہل پیدا کیا. یہ اشرف المخلوقات ہے. اس کے مقابلے میں جتنی مخلوقات ہیں، اڑنے والی، تیرنے والی، رینگنے والی، جھپٹنے والی، غرانے والی، چیر پھاڑ کر کھا جانے والی، آبی مخلوق، نوری مخلوق، فضائی مخلوق، خلائی مخلوق، ہر مخلوق تربیت یافتہ اور عالم پیدا ہوتی ہے. اپنا علم وہ اپنے اندر رکھتی ہے. اللہ رب العزت نے فطری طور پر ان کے اندر علم رکھا ہوا ہوتا ہے. انہیں اپنی ضرورت کا بھی علم ہوتا ہے، انہیں اپنے مقصد کا بھی علم ہوتا ہے. مقصد کا علم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ہر شے، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح، اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. یہ اور بات ہے تم نہیں سمجھتے، اللہ سمجھتے ہیں اپنی شایان شان. ہر شے، ہر مخلوق كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. اللہ کے لیے نماز پڑھتی ہے، درود پڑھتی ہے. ہر شے، ہر مخلوق اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے. اللہ اپنی شایان نشان اسے سمجھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. تم نہیں سمجھتے، یہ اور بات ہے. یہ ان کے مقصد کا علم اور ضرورت کا علم ہر مخلوق کو اللہ نے فطری طور پر دیا ہوا ہے. ہر مخلوق پیدا ہوتے ہی اپنا علم ساتھ لے کر آتی ہے. اس کی کیا کیا ضروریات ہیں، اس کا نفع، اس کا نقصان، اس کا دوست، اس کا دشمن، اسے پتہ ہوتا ہے. ایک چونٹی کتنا حقیر کیڑا ہے، کتنا حقیر جانور ہے، 1 سینٹی میٹر سے زیادہ اسے نظر نہیں آتا، 1 سینٹی میٹر سے زیادہ اسے نظر نہیں آتا. لیکن تھوڑی ہی دوری پر اگر کوئی شیرینی، کوئی میٹھا گرا ہو تو برابر وہ اس کے پیچھے پہنچ جاتی ہے. اسے کون بتاتا ہے تیرے کھانے کا سامان ہے؟ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وہ اللہ ہے جس نے اسے بتایا.
10 کروڑ چوٹیوں کا نروس سسٹم نکال کر تولا جائے تو ٹوٹل 20 گرام بنتے ہیں، ٹوٹل 20 گرام۔ اگر تھوڑی دور بھی جانا ہو تو چوٹی بے ہنگم دائیں بائیں نہیں جاتی، قطار در قطار، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، کوئی بتانے والا نہیں ہوتا، کوئی سگنل نہیں ہوتا، کوئی ٹریفک حوالدار نہیں ہوتا۔ یہاں ان تمام چیزوں کے باوجود پھر بھی لوگ بے ہنگم ہوتے ہیں، دائیں بائیں ہوتے ہیں، فائن کے ڈر سے، جرمانے کے ڈر سے شاید سیدھا چل رہے ہوں، ورنہ ایک ہنگامہ ہوتا ہے۔ اور چوٹی 1 سینٹی میٹر سے زیادہ نظر نہیں آتا، لیکن وہ برابر ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک جا رہی ہوتی ہے۔ یہ علم اسے کس نے دیا؟ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وہ اللہ ہے جس نے یہ علم اسے دیا۔ پھر آگے اور تھوڑا اوپر آئیں، ایک مرغی کا بچہ چوزا 21 دن انڈے کے اندر ہوتا ہے، 21 دن، کہاں 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں اور کہاں 21 دن انڈے کے اندر۔ خود ہی اللہ کی قدرت، اللہ کا کرشمہ، اس کے چونچ میں سختی آتی ہے، وہ اندر سے ٹھوکر مارتا ہے، باہر آتا ہے، باہر باریک باریک کنکریاں بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے ذرات بھی ہیں، وہ صاف کر کے بغیر بتائے، بغیر پڑھے، بغیر سمجھے سمجھائے، وہ برابر کنکریوں کو صاف کر کے اپنا دانہ چگتا ہے۔ اسے سکھانا نہیں پڑتا، مدرسہ نہیں جانا پڑتا، اسکول جانا نہیں پڑتا، اسے کوئی ڈگری لینے کی ضرورت نہیں، اسے اپنے کھانے کا سامان پتہ ہے، پیدا ہوتی ہی اسے چلنا آتا ہے، اسے سکھانا نہیں پڑتا۔ یہ علم اسے کس نے دیا؟ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، جس اللہ نے پیدا کیا اسے اللہ نے وہ علم دیا ہوا ہے۔ تھوڑا آگے گیا، بلی نظر آئی۔ آج پہلی دفعہ چوزے نے بلی کو دیکھا ہے، فوراً بھاگ کے ماں کے پاس آئے گا۔ اسے کون بتاتا ہے تیرا دشمن ہے؟ اسے کیسے پتا چلا میرا دشمن ہے؟ آج پہلی دفعہ چوزے نے بلی کو دیکھا، فوراً بھاگ کے ماں کے پاس آ گیا۔ یہ علم اسے اللہ نے دیا۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وہ اللہ جس نے پیدا کیا، اسی اللہ نے انہیں ساری ترتیب سکھائی ہے، انہیں یہ علم اللہ نے دیا ہوا ہے۔ اپنے دوست کا، اپنے دشمن کا چیل نظر آتے ہی فوراً بھاگ کے ماں کے پاس آئے گا۔ یہ ان کا حال ہے۔ سانپ انڈے سے نکلتے ہی اسے سیکھنا نہیں پڑتا، اسے کسی نے بتایا نہیں ہوتا، اسے پتا ہے میرے گلینڈز میں یہاں زہر ہے۔ اس کے یوں ڈسنے کی رفتار 90 میل فی سیکنڈ ہے، 90 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے وہ ڈستا ہے۔ اسے کہیں پڑھنا نہیں پڑا، اسے کسی نے بتایا نہیں تھا، یہ علم اللہ نے اسے دیا۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ ہم سمندروں میں چلے جائیں، مچھلی، بڑے گہرے گہرے سمندر، بہت بڑے بڑے سمندر، ہر 50 میٹر کے بعد سمندر کی کیمسٹری تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ہر 50 میٹر کے اندر ایک مچھلی ہوتی ہے، اگلے 50 میٹر میں وہ نہیں جاتی، درمیان میں کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی، کوئی دیوار نہیں ہوتی، کوئی سرحد نہیں ہوتی، اپنے دائرے کے اندر 50 میٹر کے اندر، وہاں کوئی روشنی بھی نہیں ہوتی، سورج کی روشنی نیچے سفر نہیں کرتی، لیکن وہ مچھلی اپنے دائرے سے باہر نہیں آئے۔ یہ علم کس نے دیا؟ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ ایک مچھلی ہے، یہ ماہرین سمندر، جو سمندر کے ماہرین ان کی رپورٹ میں ایک مچھلی ہے ایل، اس کا نام ہے ایل، بڑی لمبی ہوتی ہے، سانپ کی شکل کی۔ پوری دنیا میں اس کے انڈا دینے کی جگہ صرف ایک ہے، برموڈا۔ پوری دنیا میں اسے برموڈا ہی میں جا کر انڈے دینے ہیں، وہ انڈیا کی مچھلی ہو، پاکستان کی ہو، افغانستان کی ہو، چائنا کی ہو، امریکہ کی ہو، دنیا کے کسی علاقے کی مچھلی ہو، انڈا دینے اسے برموڈا ہی جانا ہے، برموڈا ہی جانا ہے۔ اتنا لمبا سفر، ہزاروں لاکھوں کلومیٹر کا وہ سفر کرتی ہے، درمیان میں اسے کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا، کوئی غلطی نہیں لگتی، وہ برابر برموڈا تک جائے گی۔ اور اللہ کا کرشمہ، اللہ کی قدرت ایسی، انڈا دیتے ہی فوراً وہ مچھلی مر جاتی ہے، انڈا دیتے ہی فوراً وہ مچھلی مر جاتی ہے۔ اب یہ جو انڈے سے مچھلی نکلی ہے، اس کے زندگی کی جگہ وہ ہے جہاں سے اس کی ماں آئی تھی، وہ ہے جہاں سے اس کی ماں آئی تھی۔ اب وہ مچھلی برموڈا سے نکل کر ہندوستان کی مچھلی ہندوستان ہی آنی ہے، امریکہ کی مچھلی امریکہ جانی ہے، دنیا کے کسی علاقے کی مچھلی ہو اسے وہیں جانا ہے۔ ماہرین سمندر کی رپورٹ ہے، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہندوستان کی مچھلی امریکہ چلی گئی، کبھی ایسا نہیں ہوا۔
یہ علم کوئی بیچ میں بتانے والا نہیں، کسی سے پوچھنا نہیں پڑا. یہاں سائن بورڈ لگے ہوئے تھے، یہ راستہ حیدرآباد کو جاتا ہے، یہ راستہ دہلی کو جاتا ہے، یہ راستہ یہاں جاتا ہے، پھر بھی ہزاروں دفعہ پوچھنے کی نوبت آتی ہے اور وہاں کوئی بتانے والا نہیں. یہ علم اللہ نے اسے دیا کہ اس کے جینے کی جگہ وہ ہے جہاں سے اس کی ماں سفر کرتی ہوئی آئی تھی، تو برابر وہ اس جگہ پہنچتی ہے. یہ علم کس نے دیا؟ اللہ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اور ادھر اللہ نے انسانوں کو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھا، اسے کچھ خبر نہیں، نہ اسے بولنے کا سلیقہ، نہ اسے پکڑنے کا سلیقہ، نہ اسے چلنے کا سلیقہ، اسے کچھ نہیں آتا. ماہر انسانیت کا کہنا ہے اگر بچہ پیدا ہوتے ہی اسے جنگل میں چھوڑ دیا جائے، اس کے سامنے کوئی بولنے والا نہ ہو، اس سے کوئی باتیں کرنے والا نہ ہو، اور یہ اسے خالی وقت پر کھانا دے دیا جائے، بڑا ہو کر یہ بچہ گونگا ہوگا، بول نہیں سکتا، یہ بچہ بول نہیں سکتا. انسان کا بچہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اسے ہر چیز سکھانی پڑتی ہے، ہر چیز بتانی پڑتی ہے، کھانا بتانا پڑتا ہے، چلنا سکھانا پڑتا ہے، اسے سکھانا پڑتا ہے. انسان جاہل پیدا ہوتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اب اللہ نے علم کا انتظام کیا، اس کے لیے دنیا کا بھی علم رکھا اور اس کے لیے اس کے مقصد کا علم بھی رکھا کہ اسے کیوں پیدا کیا گیا، یہ کون ہے، اس کا بنانے والا کون ہے، وہ اس سے کیا چاہتا ہے، اس نے اسے کیوں پیدا کیا. ایک بہت بڑا خلا تھا، دل کا اندھیرا تھا، ایک اندھیر دنیا تھی، اسے کچھ خبر نہیں. تو اللہ رب العزت نے اس خلا کو پر کرنے کے لیے اپنی علم ازلی سے، اپنی علم کامل سے اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو منتخب فرمایا، ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو چنا، اور انسانیت کی رہبری کے لیے، انسانیت کو ان کی زندگی کا مقصد بتانے کے لیے، انسانیت کو ان کی زندگی کا صحیح پتہ دینے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے علم سے علم عطا فرمایا. یہ اللہ رب العزت کا انتخاب، یہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو چنا، ہر زمانے میں انتظام فرمایا. ثم ارسلنا رسلنا تترا، ایک کے بعد دوسرا نبی، دوسرے کے بعد تیسرا نبی، اس کے بعد ایک اور نبی. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. ہر زمانے میں اللہ نے یہ انتظام فرمایا، بتلانے والے، سکھلانے والے ہر زمانے میں آتے رہے. اللہ رب العزت نے اپنے علم کامل سے، علم ازلی سے مجھے اور آپ کو کامیاب کرنے کے لیے زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا ہے، اس کا نام اللہ نے اسلام رکھا ہے. اپنے علم سے، اپنے علم کامل سے. ہمارا علم بہت محدود، بہت تھوڑا، ہمیں کچھ خبر نہیں آگے کیا اور پیچھے کیا، دائیں کیا ہے اور بائیں کیا ہے. اللہ کا علم کیسا، جو ہو چکا وہ اللہ کے سامنے، جو عین اس وقت میں دنیا بھر میں ہو رہا وہ اللہ کے سامنے، جو آگے مستقبل میں ہونے والا ہے وہ اللہ کے سامنے. ماضی کا اندھیرا ہو یا حال کا اجالا ہو یا مستقبل کا اندھیرا ہو، تینوں زمانے اللہ کے سامنے یکساں ہیں. جو ہو چکا وہ اللہ کے سامنے، جو ہو رہا وہ اللہ کے سامنے، جو آگے ہونے والا ہے وہ اللہ کے سامنے. وہ پیچھے 5000 سال پیچھے لنگڑا مچھر جو نمرود کی موت کا سبب بنا، آج اللہ کے علم میں ایسا جیسا ہمالیہ پہاڑ، وہ مر کے ختم نہیں ہو گیا. وہ اللہ کے علم میں ایسا ہے جیسے یہ آسمان کی بلندی، اتنا اونچا آسمان، یہ اللہ کا علم ہے. ہر چیز اللہ کے سامنے، رات کا اندھیرا ہو، دن کا اجالا ہو، زور سے بولو تو اللہ سنے، آہستہ سے بولو تو اللہ سنے، بولے ہی نہ، ہونٹوں کو سیلے، زبان کو تالو سے لگا لے، اس کو بھی اللہ ایسا سنے جیسے بجلی کی کڑک کو سنے. تینوں چیزیں اللہ کے سامنے یکساں ہیں. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. تم زور سے بولو تو اللہ سنے، آہستہ سے بولو تو اللہ سنے، تم رات میں چلو تو اللہ کے سامنے، تم دن میں چلو تو اللہ کے سامنے. اللہ کا علم، اس کا دعویٰ کیسا. فیرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السوداء فی اللیلۃ الظلماء. رات کا اندھیرا، اندھیری رات، اندھیرا پہاڑ، اندھیرے کالے سیاہ پتھر، 3-4 اندھیرے ایک ساتھ، خسو خاشاک میں بہت نیچے کوئی کالی چونٹی، کالے پہاڑ، کالے پتھر، پتھر اور پتوں کے نیچے کالی چونٹی چل رہی ہو تو اللہ کا یہ دعویٰ نہیں کہ اسے دیکھ رہا. اللہ کا یہ دعویٰ ہے میں عرش پر بیٹھے اس چونٹی کے چلنے سے، اس کی حقیر ٹانگوں سے جو باریک سا نشان بنتا جا رہا، اللہ فرما رہے میں اسے ایسا سن رہا، اسے ایسا دیکھ رہا جیسے آسمان کی بلندی کو اور بجلی کی کڑک کو.
اس کے دل کے ارادوں کو میں ایسا سنتا ہوں جیسے بجلی کی کڑک کو سنتا ہوں. یہ اللہ کا علم ہے. اس نے کیا ارادہ کیا، دائیں جانے کا ارادہ کیا یا بائیں جانے کا ارادہ کیا، اللہ کے علم میں ہے. اور عین اس وقت میں کروڑوں اربوں خربوں چونٹیاں جو گلیوں میں، سڑکوں میں، نہ جانے کہاں کہاں، گھروں میں، گندگیوں میں کہاں کہاں ہیں، عین اس وقت اللہ کے سامنے ایسے جیسے میں اور آپ. چونٹی کا چھوٹا ہونا، جبرائیل کا بڑا ہونا، اللہ کے علم میں کوئی کمی زیادتی نہیں کرتا. اللہ کا علم یکساں ہے. ماضی، حال، مستقبل، زور سے بولے، آہستہ سے بولے، بولے ہی نہ، ہونٹوں کو سیلے. ایک روایت یاد آئی بڑے زمانے بعد، روایت بڑی عجب روایت ہے. ایک صحابی نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے شکایت کی، یا رسول اللہ، میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرے پیسوں میں سے خرچ کر دیتا ہے، مجھ سے پوچھتا نہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے. آپ نے کہا اچھا بلواؤ اسے. ایک صحابی کو بلوانے کے لیے بھیجا. صحابی نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یاد فرمایا ہے. تو انہوں نے کہا ایسے وقت میں؟ اس سے پہلے تو کبھی بلایا نہیں. کچھ خاص بات؟ کہاں کچھ اس طرح کی باتیں ہیں کہ آپ کے بیٹے نے آپ کے تعلق سے شکایت کی ہے. میرے بیٹے نے شکایت کی ہے؟ میرے بارے میں شکایت کی ہے؟ جی ہاں، آپ کے بیٹے نے آپ کے بارے میں شکایت کی ہے. کیا شکایت کی ہے؟ کچھ اس طرح کی شکایت ہے کہ آپ اس کے پیسوں میں سے پوچھے بغیر خرچ کر دیتے ہیں. بس اتنا سننا تھا. اس صحابی اتنے گہرے صدمے میں چلے گئے، اپنے ہاتھ کو یوں ایسے داڑھی کو پکڑ لیا اپنے ہاتھ سے، گہرے صدمے میں، اور کچھ کہا نہیں. کہا چلو چلتے ہیں اور ساتھ ہو لیے. اب یہ دونوں حضرات آئے ہی تھے، جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آ چکے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے. آپ نے فرمایا دیکھو یہ جبرائیل آئے ہیں اللہ کا پیغام لے کر. اللہ یہ فرما رہے ہیں تم باپ بیٹوں کا فیصلہ تو میں بعد میں کروں، پہلے تم وہ شعر سناؤ جو ابھی بھی دل میں کہے ہیں، پہلے تم وہ اشعار سناؤ جو ابھی بھی تم نے دل میں کہے ہیں. عرب شعر و شاعری کے دل دادا، ہر چیز میں شعر و شاعری انہیں سوچتی تھی، ہر بات میں شعر و شاعری. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو ایسا کچھ کہا نہیں، میں نے تو ایسا کچھ کہا نہیں. کہا نہیں اللہ نے سنا ہے، تم سناؤ تم کیا کہہ رہے. کہ یا رسول اللہ وہ خیالات کی دنیا میں چند ایک باتیں آئیں اور دل سے ہو کر کے گزر گئیں، میں نے ان باتوں کو الفاظ کا تانا بانا بھی نہیں بنا، الفاظ کی شکل بھی نہیں دی. ہوا کے جھونکے کی طرح وہ باتیں آئیں اور دل سے ہو کر کے گزر گئیں. کہ نہیں اللہ نے سنا ہے تم سناؤ. کہ یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا، جبرائیل دکھ نہیں رہے، جبرائیل پر ایمان لایا. اللہ ہے کہ ایمان بڑھاتا ہی رہتا ہے. بس میں نے چند یہ اشعار دل کی دنیا میں کہے تھے. غدوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل واذا ضاقتک بالصدم لم ابد لصدمک الا ساحرا اتململ کانی انا المتروک دونک بالذی ترکت به دونی فعینی تحمل تخاف الردى عینی علیک وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغایة التي الیها مدى ما فیک قلت اؤمل جعلت جزائی غلظة وفظاظة کأنک انت المنعم المتفضل. لمبے اشعار میں ان کا ترجمہ کر دوں. اتنے دردناک اشعار، اتنے دردناک اشعار، آج تک کوئی مترجم ان اشعار کا ترجمہ نہیں کر سکا. ان اشعار کا کوئی مترجم آج تک ترجمہ نہیں کر سکا. ان اشعار کے شعر کا پہلا جو ترجمہ ہے آپ سنیں کتنا دردناک ہے. اس میں اکثر بڑے نظر آ رہے ہیں، اکثر اس میں بڑے نظر آ رہے ہیں. آپ سنیں، آپ اس کا ترجمہ سنیں، درد ہے یا نہیں ہے، زندگی کی ترجمانی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. ان اشعار کا جو پہلا ترجمہ ہے، بیٹا آج تو میری شکایتیں لے کر آ گیا، آج تو نے میری شکایت کر دی اللہ کے نبی سے. تجھے پتہ بھی ہے جس دن تو پیدا ہوا تھا اس دن سے ہم نے اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا تھا. بے ماں باپ کی کہانی دیکھی کچھ ایسی ہی ہے یا نہیں ہے. بیٹا جس دن تو پیدا ہوا تھا اس دن سے ہم نے اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا تھا، تیرے لیے جینا شروع کیا. جو کمایا تیرے لیے کمایا، جو بچایا تیرے لیے بچایا، بھوکا رہ کے تجھے کھلایا، راتوں کو جاگ کر تجھے سلایا، پیٹ پر پتھر بانے تجھے کھلانے کے لیے، سوکھا کھایا تجھے تر کھلانے کے لیے، رات بھر نوکری کی تجھے سلانے کے لیے. دھوپ ساری زندگی دھوپ سے لڑائی لڑتا رہا، پتھر سے سر ٹکراتا رہا تجھے ٹھنڈی چھاؤں دینے کے لیے. تیری غلامی کرتا رہا، تیری نوکری کرتا رہا. ایک کھانسی تجھے آ جاتی، ساری رات ہم ماں باپ تیرے سرہانے بیٹھ کر گزار دیتے. میری اولاد ہے، میرا بچہ ہے، کہیں زیادہ بیمار نہ ہو جائے، کہیں ہمارا سہارا نہ روٹ جائے، کہیں آسرا نہ ٹوٹ جائے.
ہم نے تیری نوکری کرتے کرتے زندگی کی ساری صلاحیت تجھ پر لگا دی، تجھے مسکراتا دیکھنے کے لیے اپنی خوشیوں کا سودا کر لیا، اپنی خوشیوں کو سینے میں دفن کر دیا، اپنے دل کو قبرستان بنا دیا تیری خوشی کی خاطر، اپنی ہر خوشی سینے میں دفن کر دی تجھے مسکراتا دیکھنے کے لیے۔ تیرے لیے ہم نے خاک چھانی، تیرے لیے در در کی ٹھوکریں کھائیں، تیرے لیے ذلتیں سہیں، تیرے لیے کہ میری اولاد ہے، میرا بیٹا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہم نوکری کرتے رہے، اپنی ساری طاقت ساری صلاحیت کو نچوڑ کر تیرے اندر ڈال دیا۔ ہم جھکتے گئے تو تناور ہوتا گیا، ہم نے اپنا سارا رنگ تیرے اندر ڈال دیا، ہم پھیکے پڑتے گئے تیرا رنگ آتا گیا، ہم جھکتے گئے تو سیدھا ہوتا گیا، ہمارے چہروں پر جھڑیاں چڑھ گئیں اور تیرے اندر جوانی کی ترنگیں آنے لگیں۔ ساری زندگی تیری نوکری کرتے کرتے اس خیال میں کہ میری اولاد ہے، میرا بیٹا ہے۔ وہ ایک زمانہ تھا جب میں انگلیاں پکڑ کر تجھے چلا کرتا تھا، یہ سوچ کر آنے والے وقت میں یہ میرا سہارا بنے گا، میری لاٹھی بنے گا۔ ہم ساری زندگی تیری نوکری کرتے رہے اور تو ہے کہ شکایت کرنے چلا آیا۔ میں نے تجھے بیٹا کیا کہہ دیا، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئیں، تجھے ناراضگی، تجھے غصہ ہونے لگا، تجھے غصہ آنے لگا۔ اتنے دردناک اشعار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے اور ساری داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی، آنسوؤں سے تر تھی۔ آپ نے اس بچے کو یوں پکڑا، دھکا دے کے نکالا، نکل جائے یہاں سے، انت ومالک لابیک، کا باپ کی شکایت کرنے آیا ہے تو، اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، نکل جائے یہاں سے۔ تو اتنے دردناک اشعار، میں بات کہہ رہا تھا کچھ اور، کہیں اور نہ چلی جائے، میں واپس آتا ہوں اس بات کی طرف۔ اللہ رب العزت کا علم کیسا، اس صحابی نے اپنی زبان کو ہلایا بھی نہیں تھا، دل کی دنیا میں چند اشعار کہے تھے، اللہ کا دعویٰ کیسا، اللہ نے سنا۔ وہ اللہ جو ہر چیز کو جانے، اللہ رب العزت نے اپنے علم ازلی سے ہم تمام انسانوں کو کامیاب کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ ان کی تعلیمات، ان کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے آنا منزل کو پہنچے گے۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کے سب سے پہلا جو کام کیا، سب سے پہلا جو کام کیا، جو سب سے پہلی بنیاد رکھی اسلام کی، دین کی، جو سب سے پہلی اینٹ رکھی، وہ اللہ کا تعارف کرایا۔ سب سے پہلا کام، سب سے پہلا سبق، سب سے بنیادی سبق، سب سے ضروری سبق، اللہ کو جاننا، اللہ کو پہچاننا۔ اللہ ہی کو نہیں جانا تو کیا جانا؟ سب سے بڑا علم اللہ کو جاننا ہے۔ جس نے اللہ کو جانا اس سے بڑا عالم کوئی نہیں، جس نے اللہ کو نہیں جانا اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں، جس نے اللہ کو جانا اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں، جس نے اللہ کو نہیں جانا اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں، جس نے اللہ کو جانا اس سے بڑا عزت والا کوئی نہیں، جس نے اللہ کو نہیں جانا اس سے بڑا ذلیل انسان کوئی نہیں، جس نے اللہ کو جانا اس سے بڑا مشہور کوئی نہیں، جس نے اللہ کو نہیں جانا اس سے بڑا گمنام کوئی نہیں۔ سب سے پہلا علم، سب سے بنیادی علم، سب سے ضروری علم، سب سے اہم علم اللہ کو جاننا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرایا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ جتنے انبیاء ہم نے بھیجے، جتنے رسول ہم نے بھیجے، سب نے آ کر سب سے پہلے میرا تعارف کرایا، اللہ بتایا اللہ کون ہے، آسمانوں کا بنانے والا، جس نے آسمانوں کو بنایا، والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، جس نے زمین کا فرش بچھایا، والارض فرشناها فنعم الماہدون، جس نے سورج کو چمکایا، والذی جعل الشمس ضیاء، جس نے چاند کو چاندنی دی، والقمر نورا، جس نے ستاروں کو روشنی دی، والنجوم مسخرات بامرہ، جس نے ہواؤں کو چلایا، الم تر ان اللہ یزجی سحابا، جس نے بارشیں برسائی، انا صببنا الماء صبا، جس نے زمین کے سینے کو چیرا، ثم شققنا الارض شقا، جس نے غلوں کو اگایا، جس نے پھولوں کو اگایا، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم۔ یہ وہ آیات ہیں جو اللہ کی قدرت کا تعارف کراتی ہیں، اللہ کا پتہ بتاتی ہیں، کون اللہ، پوری کائنات کا بنانے والا تنے تنہا اللہ، جو کچھ کائنات کو ملا، جو ہمارے سامنے ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا، یہ سب کچھ اللہ کے ارادے سے ہے۔ آسمان کی بلندی ہے تو اللہ کا ارادہ، زمین کی پستی ہے تو میرے اللہ کا ارادہ، یہ رات کالی رات کی چادر ہے تو میرے اللہ کا ارادہ، آنے والا اگلا دن ہے سفید چادر ہے اس کی تو میرے اللہ کا ارادہ، جنت کے جلوے ہیں تو اللہ کا ارادہ، جہنم کے شعلے ہیں تو میرے اللہ کا ارادہ، جبرائیل میں طاقت ہے تو میرے اللہ کا ارادہ، عزرائیل کی طاقت ہے تو اللہ کا ارادہ،
اسرافیل کی طاقت ہے تو اللہ کا ارادہ، میکائیل میں طاقت ہے تو اللہ کا ارادہ، کرگس کی اڑان ہے تو اللہ کا ارادہ، عقاب کی پرواز ہے تو اللہ کا ارادہ، شاہین کی اڑان ہے تو اللہ کا ارادہ، ہواؤں کا چلنا ہے تو پیچھے اللہ کا ارادہ، بارش کا برسنا ہے تو پیچھے اللہ کا ارادہ، زمین کا پھٹنا ہے تو پیچھے اللہ کا ارادہ، غلوں کا اگنا ہے تو اللہ کا ارادہ، پھولوں کا کھلنا ہے تو اللہ کا ارادہ، کلیوں کا مسکرانا ہے تو اللہ کا ارادہ، زبان کا بول ہے تو اللہ کا ارادہ، آنکھوں میں نور ہے تو اللہ کا ارادہ، کانوں میں سننے کی طاقت ہے تو پیچھے اللہ کا ارادہ، دل کی دھڑکنیں ہیں تو پیچھے اللہ کا ارادہ، ہاتھ پیر کی حرکت ہے تو پیچھے اللہ کا ارادہ، عزتوں کے فیصلے میرے اللہ کا ارادہ، ذلت کے فیصلے اللہ کا ارادہ، بلندی کے فیصلے میرے اللہ کا ارادہ، ذلتوں کے فیصلے میرے اللہ کا ارادہ، شفا کے فیصلے اللہ کا ارادہ، بیماری کے فیصلے اللہ کا ارادہ، تخت کے فیصلے اللہ کا ارادہ، تختے کے فیصلے اللہ کا ارادہ، کائنات کی ہر شے ہر چیز اللہ کا ارادہ ہی اس کا وجود ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، ایک امر کن سے اس پوری کائنات کو بنایا، کچھ نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، انسان نہیں، آسمان نہیں، زمین نہیں، کائنات کی کوئی مخلوق نہیں، تنہا تنہا اللہ اس پوری کائنات کو اپنے ارادے سے بنایا، اکیلا یکتا، کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، کوئی سنگی نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی مددگار نہیں، لا وزیر له لا شریک له لا نظیر له ولا ضد له ولا مدانی له ولا مقارن له، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں، اکیلا ہے، یکتا ہے، احد ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ملک ہے، وہ قدوس ہے، وہ سلام ہے، وہ مومن ہے، وہ مہیمن ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ خالق ہے، وہ باری ہے، وہ مصور ہے، وہ غفار ہے، وہ قہار ہے، وہ وہاب ہے، وہ رزاق ہے، وہ فتاح ہے، وہ علیم ہے، وہ قابض ہے، وہ باسط ہے، وہ خافض ہے، وہ رافع ہے، وہ معز ہے، وہ مذل ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ حکم ہے، وہ عدل ہے، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے، وہ حلیم ہے، وہ عظیم ہے، وہ غفور ہے، وہ شکور ہے، وہ علی ہے، وہ کبیر ہے، وہ حفیظ ہے، وہ مقیت ہے، وہ حسیب ہے، وہ جلیل ہے، وہ کریم ہے، وہ رقیب ہے، وہ مجیب ہے، وہ باعث ہے، وہ شہید ہے، وہ حق ہے، وہ وکیل ہے، وہ قوی ہے، وہ ولی ہے، وہ حمید ہے، وہ محصی ہے، وہ مبدی ہے، وہ محیی ہے، وہ ممیت ہے، وہ واجد ہے، وہ ماجد ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ قادر ہے، وہ مقتدر ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ والی ہے، وہ متعال ہے، وہ بر ہے، وہ تواب ہے، وہ منتقم ہے، وہ عفو ہے، وہ رؤوف ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ ذو الجلال والاکرام ہے، وہ مقسط ہے، وہ جامع ہے، وہ غنی ہے، وہ مغنی ہے، وہ مانع ہے، وہ ضار ہے، وہ نافع ہے، وہ نور ہے، وہ ہادی ہے، وہ بدیع ہے، وہ باقی ہے، وہ وارث ہے، وہ رشید ہے، وہ صبور ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے میرا آپ کا رب اللہ، یہ ہے اللہ۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله، ہے کوئی آسمانوں کا بنانے والا، ہے کوئی زمین کا فرش بچھانے والا، ہے کوئی دریاؤں کا چلانے والا، اإله مع الله، ہے کوئی تو سامنے آئے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، ہے کوئی دریاؤں کا چلانے والا، ہے کوئی پہاڑوں کا گاڑنے والا، ہے کوئی ہواؤں کا چلانے والا، الہ مع اللہ، ہے کوئی تو سامنے آئے، کوئی نہیں اللہ کے سوا۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض الہ مع اللہ، 5 دفعہ اللہ نے کہا چیلنج کے ساتھ، الہ مع اللہ، 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 ہے کوئی اللہ کے سوا، ہے کوئی اللہ کے سوا۔ قل ارائیت، انہیں ایسی نہیں سمجھ میں آئے گی، اور سمجھائیں، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، کرانتی نگر والوں سے کہنا وہ اللہ اگر اس رات کو کھڑا کر دے، قیامت تک دن نہ آنے دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، ہے کوئی اللہ کے سوا جو رات کو دن سے بدل دے۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، میں رات دن کو کھڑا کر دوں، قیامت تک کے لیے رات نہ آنے دوں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، ہے کوئی مائی کا لال، ہے کوئی اللہ کے سوا جو دن کو رات سے بدل دے۔ الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، این تفکون انا تسحرون افلا تعقلون افلا تسمعون افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ کتنی آیات، 1000 آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو، اپنی عظمت کو، اپنے جلال کو، اپنی جبروت کو، اپنی ہیبت کو، اپنی مہیمنت کو سمجھایا ہے 1000 آیتوں میں، 1000 آیتوں میں قرآن میں۔
سب سے پہلا سبق، سب سے بنیادی سبق، بغیر اللہ کو جانے اللہ کے حکم کو ماننا مشکل ہے۔ اللہ ہی کو نہیں جانا، دل اللہ کی عظمت سے خالی ہے، ساری شریعت سنا دے 1 انچ کو آنے تیار نہیں۔ دل اللہ کی عظمت سے خالی ہے، ساری شریعت سنا دے 1 انچ کوئی پیچھے ہٹنے تیار نہیں، پتہ ہی نہیں اللہ کا۔ اس لیے سب سے پہلا کام انبیاء علیہ السلام نے آ کر کیا، وہ اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کا پتہ بتایا۔ پھر اللہ رب العزت کی بات، جب اللہ رب العزت کو لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ ہے، تو پھر ہر بات ماننا آسان، ہر بات ماننا آسان، ورنہ بڑا مشکل، بڑا مشکل۔ تو پہلا سبق یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں۔ پھر اگلا سبق، اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، نبیوں نے جو تعلیم دی وہ کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے۔ ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کی تعلیم، وہ تو ہماری نصیب جاگی، ہمارے بھاگ جاگے کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کا خلاصہ، انبیاء کا امام سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے منتخب فرمایا۔ ہماری نصیب جاگی، ہمارے بھاگ جاگے کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات میں سے ہمیں چنا، اپنی نبی کی امت میں ہمیں چنا، ہماری نصیب جاگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پچھلی کتابوں کا علم بتلا رہا ہوں، پچھلی کتابوں کا، پچھلی کتابوں میں جو موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں پڑھا اس امت کے احوال، تورات میں رب اجد فی الالواح امتن، فوراً بھاگے ہوئے گئے، اللہ سے بات کی، انی اجد فی الالواح امتن ہم خیر امت یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر رب اجعلہم امتی۔ اے اللہ، یہ امت، اتنی بڑی امت، یہ انبیاء نہیں ہوں گے، یہ نبی نہیں ہوں گے، نبیوں والا کام کریں گے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں گے، برائیوں سے روکیں گے، رب اجعلہم امتی، یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے کہا نہیں، تلک امت احمد، یہ میرے حبیب کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب کی امت ہے۔ پھر پڑھا انی اجد فی الالواح امتن، اے اللہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے یقاتلون فصول الثلاثہ حتی یقاتل الاعور الکذاب، یہ امت ایسی امت ہوگی جو ہر زمانے کے باطل سے ٹکر لے گی، دجال سے بھی یہ امت ٹکر لے گی، رب اجعلہم امتی، اے اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ تلک امت احمد، نہیں موسیٰ یہ تمہارے لیے نہیں، تلک امت احمد، میرے حبیب آنے والے ہیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی یہ امت ہے۔ پھر فرمایا انی اجد فی الالواح امتن، اے اللہ یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے کفارۃ ذنوبہم الصلوات الخمس، ان کی 5 نمازیں ان کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی۔ یہ 5 نمازیں پڑھیں گے، ظہر پڑھیں گے، فجر ظہر کے درمیان کے گناہ معاف، عصر پڑھیں گے، ظہر عصر کے درمیان کے گناہ معاف، مغرب پڑھیں گے، عصر مغرب کے درمیان کے گناہ معاف، عشاء پڑھیں گے، مغرب عشاء کے درمیان کے گناہ معاف، فجر پڑھیں گے، رات بھر کے گناہ معاف، رب اجعلہم امتی، اے اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا تلک امت احمد، یہ میرے حبیب کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لمبی روایت ہے، موسیٰ علیہ السلام مانگتے رہے، اے اللہ، ایک دفعہ سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے، اے اللہ میری امت، میری قوم سے بھی زیادہ کوئی قوم افضل ہے، میری امت سے بھی زیادہ؟ تو اللہ نے کہا ایک امت آنے والی ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امت ساری امتوں پر ایسی فضیلت رکھتی ہے، اس امت کو ساری امتوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جو مجھے ساری مخلوقات پر حاصل ہے۔ اللہ نے فرمایا جو مجھے ساری مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے وہ اس امت کو ساری مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر فرمایا رب اجعلہ امتی، اللہ یہ امت مجھے دے دے، میری امت پر آپ نے ظللت علیہم الغمام وانزلت علیہم المن والسلوى، آپ نے بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ اتارا، اس سے بھی بہترین امت، ہاں تلک امت احمد، میرے حبیب کی امت ہے۔ ایک لمبا مناظرہ ہوا، اے اللہ مکالمہ ہوا، اے اللہ یہ امت مجھے دے دے، اللہ تعالیٰ بار بار کہا یہ میرے حبیب کی امت ہے، میرے حبیب کی امت ہے۔ کہ اللہ ٹھیک ہے امت نہیں دیتا، کم سے کم دکھا تو دے، یا اللہ امت دکھا تو دے، اتنی بڑی امت دکھا تو دے۔ کہنا موسیٰ یہ امت ابھی عالم ارواح میں ہے، تم دیکھ بھی نہیں سکتے، لاڈلے نبی تھے، لاڑ کر جایا کرتے تھے، اللہ اچھا دیکھ نہیں سکتا، اس کی آواز تو سنا دے، کہاں ٹھیک ہے، یا امت محمد، عالم ارواح میں اللہ فرما رہے یا امت محمد، ساری امت نے، میں نے بھی، آپ نے بھی، جو اخیر تھا، وہ آخری شخص جو ہے نا، جو سب سے اخیر میں جنت میں جائے گا، ساری روحوں نے کہا لبیک اللہم لبیک، سب نے ایک ساتھ کہا لبیک یا اللہ، لبیک ہم حاضر ہیں۔ اتنی بڑی امت اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا، یہ سارا طفیل میرے نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نصیبے جاگ اٹھے کہ اس امت نے پیدا فرمایا،
اور اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کا خلاصہ بنایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور کہانی کو کہاں سے شروع کیا؟ بات کو کہاں سے شروع کیا؟ بہت پہلے سے ہی چرچا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا متى وجبت لك النبوة یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نبی کب بنائے گئے، آپ کو نبوت کب ملی؟ اب کتابی جواب جو لکھا پڑھی میں آتا ہے 40 سال 6 مہینہ 10 دن غار حرا پیر کا دن. 40 سال 6 مہینہ 10 دن غار حرا پیر کا دن، یہ کتابی جواب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف میں روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب دینا تھا متى وجبت لك النبوة یا رسول اللہ، آپ کو نبی کب بنایا گیا؟ تو یہ جواب دینا تھا. آپ نے جواب کیا دیا؟ كنت نبیا وإن آدم بين الروح والجسد. ابھی آدم کی کہانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی اور اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا. ابھی آدم کی مٹی اکٹھا بھی نہیں ہوئی تھی اور اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا. کہاں سے چرچے ہیں؟ بہت پیچھے سے ہیں. یا شایا قوم فإنی أطلق لسانک بوحی، بنی اسرائیل کے انبیاء پچھلی کتابوں کا علم ہے. یا شایا قوم فإنی أطلق لسانک بوحی، اے شایا کھڑے ہو. یا سماء اسمعی ویا ارض انصتی ان اللہ تعالی یرید ان یقضی شأنا ویدبر امرا یرید ان یبعث امیا من الامیین. شایا علیہ السلام کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنی قوم میں چرچا کرو، ایک نبی آنے والے ہیں بہت بعد میں. ابھی اس درمیان 3000 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے. 3000 سال یا 4000 سال یا 5000 سال، بڑا لمبا عرصہ باقی ہے اور چرچے وہاں سے شروع کر دیے. آسمانوں سے کہو، زمین سے کہو، اللہ رب العزت نے اس کائنات کی سب سے افضل سب سے محترم ہستی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امی قوم میں بھیجنے کا ارادہ کیا ہے. اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ العفو والمعروف خلقہ والعدل سیرتہ اہدی بہ بعد الضلالہ اغنی بہ بعد القلہ اکثر بہ بعد العیلہ. لمبی روایات ہے. میں نے ایک نبی کو بھیجنے کا ارادہ کیا ہے جو ہدایت کا امام ہوگا، اخلاق کا وہ روشن مینارہ ہوگا، جس کی چال میں، جس کے بول میں، جس کے ہر عمل میں ہدایت کے 7 چشمے پھوٹیں گے. وہ ہوگا جس کے ذریعے سے میں کروڑوں انسانیت کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کروں گا. وہ میرے نبی ہوں گے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت پیچھے سے اللہ رب العزت نے اس کی بنیاد کو اٹھایا، بہت پیچھے سے. تفصیل تو انشاءاللہ کل بھی اور آج بھی جتنا وقت میں بیان کروں گا، لیکن پچھلی باتیں میدان پہلے سازگار ہو جائے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول کے مہینے میں بھیجنا تھا اور کہانی کو بہت پیچھے سے شروع کیا، بہت پیچھے سے شروع کیا. جب کوئی لمبی عمارت بنانی ہو تو یوں ہی نہیں کھڑی کر دی جاتی، اس کے لیے بہت گہرائی میں اتر کر بنیاد کو کھودا جاتا ہے، بہت گہری بنیاد ڈالی جاتی ہے. بہت گہرائی میں اتر کر ایک پتھر، بڑے بڑے وزنی پتھر ڈالے جاتے ہیں کیونکہ اس پر بہت اونچی عمارت کو کھڑا کرنا ہے. اب چونکہ سارے انبیاء کے امام آنے تھے اس لیے کہانی کو وہاں سے شروع کیا. ایک نبی دعا مانگ رہے بیت اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر، رب هب لي من الصالحین، رب هب لي من الصالحین. اے اللہ بیٹا دے، اے اللہ نیک صالح اولاد دینا، اے اللہ نیک صالح اولاد دینا. 80 سال سے زیادہ کی عمر ہو چکی ہے، 80 سال سے زیادہ کی عمر ہو چکی ہے، اولاد نہیں ہے. بڑی حسرت کے ساتھ اے اللہ رب هب لي من الصالحین، نیک اولاد دے، نیک اولاد دے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، فبشرناہ بغلام حلیم. ٹھیک ہے چلو ہم نے نیک اولاد دینے کا فیصلہ کر لیا، اللہ نے طے کر دیا ہم نیک اولاد دیں گے. کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے اور اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں تشریف لانے کا. یہ بات کو وہاں سے اٹھایا ہے. یہ ہمارے نبی کے دادا پردادا میں ہوتے ہیں، نبی کے دادا پردادا میں ہوتے ہیں. بہت دعائیں مانگنے کے بعد اللہ نے آج بیٹا دیا، اللہ نے اولاد دی، نیک صالح اولاد. نبی ہے اور ہمارے نبی کے دادا پردادا میں ہوتے ہیں. ابھی چند مہینے ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے بنیاد کا پہلا پتھر رکھا. ابراہیم اٹھو، اس بیٹے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر جاؤ، اس بیٹے کو اپنی بیوی کو چھوڑ کر جاؤ. اللہ کہاں چھوڑ کے جانا؟ اللہ کہاں چھوڑ کے جانا؟ کل کے دن میرا فرشتہ آئے گا، وہ رہبری کرے گا، جہاں کہے گا چھوڑ کے جانا ہے. اگلا دن ہوا، جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے. روایات میں آتا ہے یہ سب سے پہلا موقع ہے ایسا اور شاید آخری موقع. آج تک اس سے پہلے کبھی بھی جبرائیل علیہ السلام اتنا زیادہ انسانی شکل میں نہیں رہے. جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں سب سے زیادہ یہاں رہے ہیں، 1 ہفتے تک انسانی شکل میں. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے.
ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو لیا، بچے کو لیا اور خود ایک اونٹنی پر سوار، آگے جبرائیل علیہ السلام اور پیچھے یہ حضرات جا رہے ہیں۔ ایک مقام پر پہنچے، ایک مقام پر جہاں اس وقت بیت اللہ ہے اس سے تھوڑی دور، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہاں چھوڑ دیں، یہاں چھوڑ دیں۔ یہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، آگ میں کودنے کہا تھا تو ایک دم سے چھلانگ لگا دی۔ یہاں بیوی کو چھوڑ کے جانا، بچے کو چھوڑ کے جانا، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، وادٍ بغیر ذی زرع، کوئی کھانا نہیں، پانی نہیں، آب نہیں، دانا نہیں، سایہ نہیں، انیس نہیں، مونس نہیں، کوئی نہیں، کچھ نہیں، سب کو چھوڑ کے جانا ہے، تنہا پہاڑوں میں چھوڑ کے جانا۔ تو کیسے چھوڑ کے جانا؟ بس اللہ کا حکم ہے، اللہ کے بھروسے چھوڑ کے جانا۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہاں چھوڑ دوں؟ کہاں یہاں چھوڑنا ہے۔ بیوی کو چھوڑا، بچے کو چھوڑا، چند ایک دن کا سامان تھا کھانے پینے کا، چھوڑ کے اللہ بھروسے چل دیے۔ 3-4 قدم چلے ہی تھے، اما ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بچے کو گود میں لیا اور پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ آپ میری ان باتوں کو تھوڑا شکل دیں، ذہن کے اندر ایک تصویر دیں، وہ کیا منظر ہوگا۔ ایک بیوی، ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو پیچھے لے کر کے چل رہی اور آگے آگے اس کے شوہر جا رہے ہیں۔ ایک عورت کے لیے سب سے بڑی قربانی اس کے شوہر کی جدائی ہے، اگر میاں بیوی میں محبت ہو۔ ایک عورت کے لیے بہت بڑا مجاہدہ ہے اس کے شوہر کی جدائی، اگر میاں بیوی میں محبت ہو۔ شوہر خلیل اللہ ہو تو کیا محبت ہوگی، شوہر ابراہیم خلیل اللہ ہو تو کیا محبت ہوگی۔ اما حاضرہ پیچھے پیچھے جا رہی ہے، آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں، آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں، آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں۔ بولنے کا حکم نہیں اور بولا بھی نہیں جا رہا اور پلٹ کر دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی۔ تو بھی چلتے 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 ایک دم سے خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے۔ تو سامنے سے پوچھا اللہ امرک، کیا اللہ نے حکم دیا ہے، کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو پلٹے، آنکھوں میں آنسو تھے اور گردن ہلائی، بولا نہیں جا رہا، گردن ہلائی، ہاں اللہ کا حکم ہے۔ فوراً ایک دوسری ہاجرہ نے جنم لیا، اپنے آپ کو سنبھالا، اذن لن یضیعنا اللہ، پھر آپ جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ جائیں۔ کس قدر ایمان ہوگا، کس قدر اللہ کی ذات سے تعلق ہوگا، آپ جائیں ہمیں چھوڑ کر، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی چھوڑ کے جا رہے ہیں، بچہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ساتھ ساتھ کسی کے شوہر بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ کسی کے والد بھی ہیں۔ بڑھاپے کی اولاد دل میں کیا جگہ بناتی ہوگی یہاں لوگوں کو پتا ہوگا۔ 90 سال کی تقریباً عمر ہو چکی ہے، کچھ 88 یا 89 یا 90 سال کی عمر ہو چکی ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی محبت دل میں ہے اور چھوڑ کے جانا ہے، تو پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھ رہے ہیں تاکہ میں خود بے حوصلہ نہ ہو جاؤں، میرے حوصلے نہ ٹوٹ جائیں، اور آگے جا رہے ہیں، ہر قدم پر فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اما ہاجرہ ایک طرف جا رہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری طرف جا رہے ہیں۔ ایک مقام آتا تھا غدئی، جس وقت زمزم کے ٹینک وہاں بنے ہوئے ہیں، حضرت اما ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں لٹایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے بھی رہا نہیں گیا، پہاڑی سے پیچھے گئے، چھلانگ لگائی اور جو ہاتھ اٹھا کر فریاد کی، اللہ کے سامنے دعا کی، ایسی درد بھری فریاد، ایسی درد بھری دعا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفى علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ ایسی درد بھری فریاد ہے، اپنے اندر کے جذبات کو، اندر کی طوفان کو چند جملوں میں سمیٹ کر جو اللہ کے سامنے رکھا۔ اللہ کو یہ دعا اتنی پسند آئی، 4500 سال کے بعد اپنے محبوب پر قرآن کا حصہ بنا کر اتار دیا۔ یہ قرآن میں ہے یہ دعا۔ ایسی پیچھے قربانی تھی، ایک بچے کی قربانی، ایک ماں کی قربانی اور ایک شوہر کی قربانی، ایسی بڑی قربانی، یہ پتھر، یہ بنیاد بنائی جا رہی ہے، ایک بہت بڑی ہستی کو آگے وجود دینا ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ پتھر رکھے جا رہے ہیں، یہ اینٹ رکھی جا رہی ہے، آگے کا انتظام کیا جا رہا ہے، میدان ہموار کیا جا رہا ہے۔ حضرت اما ہاجرہ، آپ سوچیں وہ کون سی رات ہوگی، اس رات میں اما ہاجرہ پر کیا بیت رہی ہوگی، کس پتھر پر بیٹے کو لٹایا ہوگا اور خود کہاں بیٹھی ہوں گی۔ رات کا اندھیرا وہ الگ، پہاڑوں کا اندھیرا وہ الگ، پتھروں کا اندھیرا وہ الگ، تنہائی کا اندھیرا وہ الگ، 4-5 اندھیرے ایک ساتھ اما ہاجرہ پر اٹیک کر رہے ہیں۔ بچہ معصوم ہے، اسے کچھ خبر نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا، لیکن ماں تو سمجھدار ہے، ماں تو سمجھ رہی ہے کہ کیا ہے۔ آپ سوچیں، تارے بھی حیران ہو کے دیکھ رہے ہوں گے، اماں کو کیا ہو گیا، یہاں کی کیوں بیٹھی،
پتھر بھی پگھل رہے ہوں گے. میرا اپنا تصور ہے اس وقت میں پتھر بھی پگھل رہے ہوں گے کہ اماں کو کیا ہو گیا, یہاں کی کیوں بیٹھی ہے. تارے بھی حیران ہو کے جھانک رہے ہوں گے یہ اماں کی کیوں بیٹھی. یہ بہت بڑی قربانی تھی جو اللہ رب العزت نے دلوائی ہے ہمارے نبی کے دادا پردادا سے, ہمارے نبی کی ماں سے اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ قربانی دلوائی جا رہی ہے مجھے اور آپ کو پیغام دینے کے لیے, قصہ سنانے کے لیے نہیں, پیغام دینے کے لیے. امت قربانیوں پر کھڑی ہوتی ہے, اس امت کے ذمہ قربانی ہے. جب اللہ کا حکم آئے بیوی بچوں کو چھوڑنے کا چھوڑیں گے. اللہ کے دین کے لیے ہر مسئلہ آسان ہے, ہر سودا سستا ہے اگر اللہ کا حکم پورا کر کے اللہ راضی ہونا ہے. ہر سودا ہر قیمت سستی ہے اگر آگے اللہ راضی ہونے والا ہے. چونکہ اللہ کا حکم تھا. آپ سوچیں کیا ہو رہا ہوگا اس وقت میں. خیر رات تو گزری ہی گزری, آنے والا دن وہ کیسے خوفناک شرارے ہوں گے. نیچے سے بھی آگ, اوپر سے بھی آگ, عرب کی گرمی. کس اوٹ, کوئی اوٹ بھی نہیں ہے میرے نبی کے دادا کے لیے کہ کوئی چھاؤں مل جائے. وہ کیسے سنگریزے شعلے بنے ہوں گے, وہ کیسے آگ کے انگارے ہوں گے, اور کیسی خوفناک ہوا ہوگی, ہولناک فضائیں ہوں گی, وحشتناک ہوائیں ہوں گی. کوئی پرسان حال نہیں. معصوم بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے, 1 دن 2 دن 3 دن, کھانا ختم, پانی ختم, چھاتی میں دودھ ختم, کچھ نہیں کھلانے پلانے کے لیے. اب کیا کریں. اب بچے نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی پیاس کے مارے. کوئی چیز نہیں ہے میرے نبی کی ماں کے پاس, کوئی سہارا دینے والا نہیں, کوئی پرسان حال نہیں. کوئی اپنا مل جائے تو کم سے کم غم ہلکا ہو جاتا ہے. میرے نبی کے پاس, ماں کے پاس کوئی نہیں تھا پوچھنے والا, کوئی سہارا دینے والا نہیں, کوئی نہیں, اکیلے بچے کے ساتھ میں. بچے نے پیاس سے ایڑیاں رگڑنا شروع کی, پیاس سے ایڑیاں رگڑنا شروع کی. ماں کو رہا نہیں گیا, صفا پہاڑی پر دوڑ کر گئی دیکھنے کے لیے کوئی آ جائے, کوئی نظر آ جائے. رہا نہیں گیا, پھر مروہ پہاڑی پر گئی. درمیان میں گرین لائٹ, یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے حج عمرے کیے ہیں, تو مسئلے کے اعتبار سے وہ تھوڑی سی جگہ ہے جہاں دوڑ لگانی ہوتی ہے. اماں ہاجرہ وہاں دوڑی تھی. کیوں دوڑی تھی؟ جب آپ چل کے آ رہی تھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اوجھل ہو گئے, نظر نہیں آ رہے, تو جلدی سے دوڑ کر دیکھ رہی ہیں پیچھے, دوڑ رہی ہے آگے, دیکھ رہی ہیں پیچھے, دوڑ رہی ہے آگے. جب وہ جگہ وہاں تک آ جاتی, جب نظر آ جاتے تو اپنی رفتار کو دھیما کر لیتی, اور پھر مروہ پہاڑی پر چڑھی. وہاں سے دیکھ رہی کوئی نظر آ جائے, کوئی نظر آ جائے, کوئی روٹی پانی کا سامان ہو جائے. یہ دوڑنا, اس کے پیچھے اتنی بڑی قربانی. میں اپنی بات کو روک کر ایک بات کہوں, یہ دوڑنا اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں تھا. یہ دوڑنا اللہ کا کوئی حکم نہیں تھا, یہ روٹی پانی کی تلاش تھی کہ مجھے روٹی مل جائے, بچے کو پانی مل جائے, روٹی پانی مل جائے. لیکن اس کے پیچھے قربانی اتنی بڑی تھی, اتنی بڑی قربانی تھی. اللہ کو یہ دوڑ اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی, حج کا حصہ بنا دیا. عین اس وقت میں لاکھوں حاجی دوڑ رہے ہوں گے وہاں پر, عین اس وقت میں لاکھوں حاجی دوڑ رہے ہوں گے. 24 گھنٹے میں کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا شاید فرض نماز کو چھوڑ کر جس وقت حاجی وہاں دوڑ نہ رہا ہو. حج قبول نہیں ہو سکتا, حج مکمل نہیں ہو سکتا, نہ عمرہ مکمل ہو سکتا جب تک وہ دوڑ نہ دوڑے جو دوڑ میرے نبی کی ماں دوڑی ہے. وہ قربانی اللہ کو اتنی پسند آئی, اللہ نے شریعت کا حصہ بنا دیا. کتنے لاکھوں نبیوں کو دوڑا دیا اللہ نے وہاں پر, لاکھوں صحابہ دوڑے ہیں, لاکھوں ولی اللہ دوڑے ہیں. کوئی حاجی ایسا نہیں جو وہاں دوڑ نہ لگایا ہو. ایک ماں کی قربانی تھی, میرے نبی کی ماں کی قربانی ہے, بچے کی قربانی, اور آگے شوہر کی قربانی. حضرت ابراہیم علیہ السلام صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, صفا مروہ, صفا مروہ, 7 چکر لگائے. جب مروہ پر پہنچی, مروہ پہاڑی پر, تو بے بس ہمت ٹوٹ گئی, حوصلے جواب دے گئے, پھیپھڑے پھٹنے لگے. مرتا ہے تو مرے, میری ہمت اب نہیں کرتی کہ میں اور دوڑ لگاؤں. پیاس کی شدت, گلا سوکھ رہا, اوپر دھوپ, کوئی سایہ نہیں, بے بسی کی تصویر بن کر میرے نبی کی ماں مروہ پہاڑی پر بیٹھی ہوئی. مرتا ہے تو مرے. اب میری آنکھیں اسے مرتا نہیں دیکھ سکتی. اداس مایوس ماں, آپ سوچیں کیسا بیٹھی ہوں گی, کس قدر. یہ وہ مقام تھا قربانی کا کہ لفظ قربانی چھوٹا تھا, اماں ہاجرہ کا قد اس سے اونچا ہو چکا تھا. یہ وہ مقام تھا قربانی کا, قربانی کا لفظ چھوٹا تھا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قد اس سے اونچا ہو چکا تھا. قربانی کے اس مقام پر تھی. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا, نظر اٹھائی بچے کی طرف تو ایک نوجوان نظر آیا. نوجوان, تو خیال ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ میرے بچے کو تکلیف دے دے, نقصان پہنچا دے. تو اپنی شکستہ طاقتوں کو جمع کر کر, ہمت, ٹوٹی ہوئی ہمتوں کو جمع کر ایک دم سے جو دوڑی, بجلی کی طرح دوڑ کے آئی اپنے بچے کے پاس. تو کیا دیکھا, وہ غائب, اور بچے کی ایڑیوں سے پانی نکل رہا, بچے کی ایڑی سے پانی نکل رہا. تو اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا, بیٹھی, اور یوں
مٹی کو جمع کرنے کے زمزم زمزم، یہ عبرانی کا لفظ ہے، عبرانی، عربی نہیں ہے، عبرانی لفظ ہے، ان کی زبان عبرانی تھی، یہ عربی نہیں تھی۔ زمزم، رک جا، تھم جا، ٹھہر جا، یہی وجہ تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحم اللہ ام اسماعیل، اللہ تعالیٰ میری ماں ام اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر میری اماں اس وقت میں زمزم نہ کہی ہوتی تو اللہ رب العزت پانی کا دریا بہا دیتا۔ عرب میں کوئی جغرافیائی اعتبار سے عرب میں دریا کوئی نہیں، ہر طرف خشک پہاڑ ہیں اور چاروں طرف سے خشکی ہی خشکی، کالے پہاڑ ہیں۔ اگر میری ماں نے وہاں اس وقت زمزم نہ کہا ہوتا تو اللہ رب العزت پانی کا دریا بہا دیتا۔ پانی کو جمع کیا، بچے کی پیاس بجھی، ماں کی پیاس بجھی، ایک وقت آیا ادھر حکم ملا شوہر کو، جاؤ اپنے بیوی بچوں سے مل کے آؤ۔ نبی تھے اللہ کے، بیوی بچوں سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، لمبا سفر تھا، آپ طے کر کے آئے ملنے کے لیے۔ ادھر روزانہ ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ اپنے شوہر کے انتظار میں، میرے خاوند آئیں گے، میرے خاوند آئیں گے، میرے شوہر آئیں گے۔ آج خاوند کو آتا ہوا دیکھا، خوشی سے کلیجہ منہ کو آیا، میرے خاوند آ رہے ہیں، میرے شوہر آ رہے ہیں، قریب آئے، تشریف لائیے، مرحبا، بارک اللہ، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو ایک اور آزمائش، ایک اور قربانی، ایک اور پتھر رکھنا تھا اس بنیاد پر، اس تعمیر پر کہ نہیں، نیچے اترنے کی اجازت نہیں، اونٹنی سے نیچے اترنے کی اجازت نہیں، بس بیٹھے بیٹھے رہنے کا حکم ہے۔ کس قدر سخت امتحان ہوگا، مہینوں بعد، سالوں بعد آئے تھے بیوی بچے سے ملنے کے لیے، اور اونٹنی سے نیچے اترنے کی اجازت نہیں، اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے۔ اچھا اتنی تو اجازت ہوگی، میں آپ کے سر دھو دوں، آپ کے پیر دھو دوں، آپ کے بال دھو دوں، ہاں اتنی اجازت ہے۔ آپ نے پیالے میں پانی لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک طرف چہرہ کیا، اس طرف کا بال دھویا، ایک طرف چہرہ کیا، اس طرف کا بال دھویا، پھر بیٹھ کے پیر دھو رہی تھی، پیروں میں بیٹھ کر پیر بھی دھو رہی ہیں اور اندر اندر رو بھی رہی ہیں، پیر بھی دھو رہی ہیں اور اندر ہی اندر رو بھی رہی ہیں، کاش نہ آتے تو اچھا ہوتا، بزبان حال سے کاش نہ آتے تو اچھا ہوتا۔ آپ کی اس غیر موجودگی میں صبر کی دیوار میں نے قائم کر دی، ایک بندھن قائم کر دیا تھا، آپ کے اس آنے نے وہ بندھن پھر توڑ دیا۔ اب نہ جانے پھر کتنی گھڑیاں لگیں، کتنی صدیاں، کتنے مہینے، کتنے ہفتے، کتنے سال لگیں گے اس دیوار کو قائم کرنے میں، صبر کی دیوار کو قائم کرنے میں، نہ جانے پھر کتنا وقت لگے۔ روتی جا رہی ہیں اور پیر دھوتی جا رہی ہیں۔ یہ وہ مقام تھا قربانی کا، ہر قربانی چھوٹی ہے جس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، میرے نبی کی دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور میرے نبی کی دادی حضرت اماں حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ یہ قربانی کے پتھر، بنیادیں رکھوائی جا رہی ہیں، بنیادیں، ان قربانیوں پر، ان بنیادوں پر اللہ نے تعمیر کو اٹھایا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر واپس سے جدائی ہوئی۔ میں بات کو سمیٹوں ورنہ بات رہ جائے گی کہنے کی۔ ایک اور عرصے کے بعد، 5 سال کے بعد یا 6 سال کے بعد، اللہ نے کہا ابراہیم اٹھو، چھری اٹھاؤ، جو بچہ ہم نے دیا تھا جا کر کے ذبح کرو، جو بچہ ہم نے دیا تھا اسے جا کر کے ذبح کرو۔ آپ اندازہ کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا ہو رہا ہوگا، کیا طوفان اندر میں آیا ہوگا۔ 6 سال کا معصوم بچہ، فلسطین سے چلے ہیں بیت اللہ کی طرف، فلسطین سے بیت اللہ کی طرف، ایک ایک قدم کتنا بھاری ہوگا، کتنا بوجھل ہو رہا ہوگا، یہ سوچ کر بچے کو ذبح کرنے جا رہا۔ چھری بغل میں دبائی ہوئی ہے، چھری کو ہلنے نہیں دیا اور چھری لے کر کے آ رہے ہیں۔ آپ سوچیں کیا تصور ہوگا کہ بیٹے کو لٹاؤں گا کیسے، ہاتھ کیسے باندھوں گا، ذبح کیسے کروں گا، خون کے فوارے کہاں اڑیں گے۔ اس تصور میں آپ فلسطین سے چلے، 1 ہفتے کا مستقل سفر، کتنا بوجھل ہو رہا ہوگا۔ پیچھے اللہ کا حکم ہے، یہاں لوگ نماز پڑھنے تیار نہیں، نماز پڑھنے تیار نہیں، پیچھے اللہ کا حکم ہے تو باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک حکم پر ذبح کرنا ہے، چھری لے کے چل پڑے۔ جب آپ پہنچے ہیں بیت اللہ، اماں حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر خوش ہو گئی، ماشاءاللہ بارک اللہ، تشریف لائیے، بڑی خوشی ہوئی، بیوی بھی خوش اور بچہ بھی خوش۔ اماں حاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا، دیکھ بیٹا یہ ہیں تیرے ابا ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے نبی جو اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے گئے ہوئے تھے، آج ہی آئے ہیں۔ تو آج پہلی دفعہ اس بیٹے نے اپنے ابا کو ہوش و حواس میں دیکھا ہے۔ اس سے پہلے بھی آئے تھے لیکن اس وقت چھوٹے تھے، معصوم تھے، آج 6 سال کے ہیں، پہلی دفعہ ایک بیٹا اپنے والد کو ہوش و حواس میں دیکھ رہا ہے۔ اب آپ سوچیں خوشی کا کیا منظر ہوگا۔ وہ تو اماں کو نہیں پتا کہ ابراہیم کیا جذبہ لے کر کے آئے ہیں، بچے کو بھی نہیں پتا کہ ابا کیا جذبہ لے کر کے آئے ہیں، وہ تو ابراہیم جانتے ہیں اندر میں کیا طوفان ہے، تو ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں اندر میں کیا آگ لگی ہوئی ہے۔ اندر کے طوفان کو چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیا، پیشانی پر نہیں آنے دیا، اندر کا طوفان اندر ہی دبا کے رکھا۔
اندر ہی دبا کے رکھا، پرسکون چہرے کے ساتھ، بغل میں چھری نہیں ہلنے دی، چھری کو بھی تھاما ہوا ہے اور چہرہ مطمئن، اللہ کا حکم سامنے ہے، اللہ کا حکم، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قیمت دینی پڑے، جو سودا کرنا پڑے کر جائیں۔ یہ پیغام ہے، میں قصہ کہانی نہیں سنا، ہمارے ایک رواج قصہ کہانی سنا کے سرسری چلے جاتے ہیں، یہ سیرت ہے میرے نبی کی، کوئی افسانہ، کوئی قصہ کہانی، ایک پیغام ہے مستقل، اس میں ایک سبق ملنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے اس حد تک جانا ہو جائیں گے۔ یہی تاریخ ہے کربلاؤں کی، یہی تاریخ ہے قیامت تک آنے والی کربلاؤں کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر سودا کر جائیں گے، ہر قیمت ادا کر دیں گے، اللہ کو ناراض نہیں ہونے دیں گے، اللہ کو ناراض نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، بیٹا دوڑ کر کے بیٹے نے دوڑ لگائی۔ یہ منظر وہاں دیکھنے ملے گا ایئرپورٹ پر، زیادہ تر یہ منظر دیکھنے مل سکتا ہے محبت کا، جب برسوں بعد، سال دو سال کے بعد کسی کے ابا باہر سے کما کر آ رہے ہوتے ہیں اور لوگ ریسیو کرنے ایئرپورٹ پر جاتے ہیں، تو بچے کیسے دوڑ لگاتے ہیں اور گھر والے کیسے دوڑتے اور کیسے خوشی سے گود میں لیتے ہیں اور کیسے انہیں چومتے ہیں۔ آپ اس منظر کو تصور میں لائیں، کیا منظر ہوگا وہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام میں خوشی خوشی دوڑ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا بیت رہی ہوگی، کیا دل میں ہو رہا ہوگا، کیا کیفیت۔ جو بچہ دوڑا دوڑا آ رہا اسی پر چھری چلانی ہے، اسی محبت پر چھری چلانی ہے۔ آپ دوڑے دوڑے تشریف لائے، گود میں اٹھایا، پیشانی چومی، ہونٹ چومے اور گود میں لیا ہوا ہے، معصوم سا چھوٹا سا چہرہ۔ بیوی کے پاس آئے، چند لمحے کیا گزرے، کچھ وقت گزرا، سب سے پہلا بول اگر اپنے بچے کو بولا تو کیا کہا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ایک اور آزمائش، ایک اور امتحان، ایک اور ترازو لٹکایا اللہ نے امتحان کا۔ پہلا بول جو کان میں پڑا، کان کے پردے سے جو آواز ٹکرائی، بیٹا چل تجھے ذبح کرنا ہے، چل بیٹا تجھے ذبح کرنا ہے۔ آتے ہی ذبح کرنے کی بات، چل تجھے ذبح کرنا ہے۔ اور بیوی بھی کون ہے، لڑکے کی ماں، بچے کی ماں کون ہے، اما حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسے تیار کرو، سیر کرانے لے جانا ہے، بچے کو تیار کر۔ بچہ خوش ہے، ابا کے ساتھ سیر کرنے جا رہا، اچھلتا ہوا انگلیاں پکڑ کر، تو ابا جانتے کہ چھری کے نیچے سے اسے گزارنا ہے۔ ایک مقام پر پہنچے، وہ پہاڑیوں میں مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا تھا ذبح کرنے کے لیے، وہاں پہنچے، پھر بات کہی، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹا اللہ کا حکم ہے تجھے ذبح کرنا ہے، تیری کیا رائے ہے، تیری کیا رائے ہے۔ 6 سال کا معصوم بچہ، ابا ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں، بیٹا تجھے ذبح کرنا ہے، بات مکمل بھی نہیں ہوئی، قال یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر۔ فوراً ذبح کرنے کی بات، ذبح کرنے کے بعد ابا جان جو اللہ حکم دے آپ پورا کریں۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، علماء کو مزہ آئے گا، تفسیر میں لکھا ہے مفسرین نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو جملہ استعمال کیا تا کو فا کے ساتھ، تا کو فا کے ساتھ، گرامر کے حساب سے بتا رہا ہوں، اتنا خوبصورت جوڑا، واو نہیں، فا نہیں، ثم نہیں، کوئی عطف نہیں، ایسا خوبصورت جوڑا، اے ابا جان فوراً اللہ کا حکم پورا کریں، خوشی خوشی، اے ابا جان آپ اللہ کا حکم پورا کریں، جو اللہ کہیں آپ کہیں، اللہ کہیں ذبح کرنے ذبح کر دیں، اللہ کہیں بوٹی بوٹی کریں بوٹی بوٹی کر دیں، جو اللہ کا حکم دے کریں۔ تو کیسے ذبح کریں، سامنے سے بچہ اپنے ابا کو ذبح ہونے، یہاں بیٹا ایک گلاس پانی دینے تیار نہیں، بیٹا ایک دوا دینے تیار نہیں، اور وہاں ذبح ہونے کے لیے بیٹا تیار ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ ابا جان اللہ کا حکم پورا کریں۔ ہاں ایک آخری بات گزارش ضرور کروں گا، یہ میرا کرتا میری آخری نشانی میری اماں کو دے دینا، اسے یاد آئے گی تو دیکھ لیا کریں۔ اپنا کرتا نکالا اور اپنے ابا کو کیا رائے دے رہے ہیں، ابا جان میرا ہاتھ باندھ دینا، میرے پیر باندھ دینا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور میری پیشانی زمین پر ڈال دینا، اور نیچے سے ذبح کرنا، چھری نیچے سے چلانا اوپر کی طرف، چھری نیچے سے چلانا اوپر کی طرف۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وہ کیوں وہ کیوں؟ کہا بجان کہیں ایسا نہ ہو چھری چلاتے وقت آپ کی آنکھیں میری آنکھوں سے چار ہوں اور اللہ کا حکم پورا نہ ہو، اللہ کا حکم باقی رہ جائے، آپ کے ہاتھ نہ ڈول جائیں، آپ میری گردن کو یوں رکھنا اور چھری نیچے سے اوپر کی طرف لانا، اور اس طرح سے ذبح کرنا، اس طرح سے ذبح کرنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ابا سے کہہ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کپڑا اتارا، ہاتھ باندھے، پیر باندھا، الٹا لٹایا اور گھٹنے کو کمر پر رکھا، بالوں کو پکڑا، چھری کو نیچے ڈالا۔ اب سوچوں کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ پتھر، مینا کے پتھر کانپ رہے تھے، فرشتے بھی حیران یہ کیا ہونے جا رہا ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں، وہ اللہ جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں خبر کیا ہونے والا ہے۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی نہیں خبر کیا ہونے والا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے کہ اللہ کیا کرنے والا ہے، اللہ کیا کرنے والا ہے اللہ جانتا ہے۔ یوں بال پکڑے، اوپر کیا، چھری کو نیچے ڈالا، جو آسمانوں کی طرف چہرہ اٹھایا اور جو جملہ کہے اللہم ان ھذا البلاء فتقبل منی، ایسا دردناک جملہ، اے اللہ اگر یہ میری کوئی آزمائش ہے تو میں کمزور ہوں، میں تیری آزمائش میں کھڑا نہیں اتر سکتا، اور اللہ یہ بات ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت تیرے سے زیادہ آ گئی ہے، تو اللہ تو دیکھ تیرے نام پر ایسے 100 اسماعیل قربان، تیرے نام پر ایسے 100 اسماعیل قربان، اللہ کا حکم ہے تیرے نام پر ذبح کیا، تو نے دیا تھا تیرے نام پر ذبح کرتا ہوں، اور چلا دی چھری۔ اب چھری کہاں چلتی؟ بچانے کا ارادہ پیچھے اللہ کا، تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو بال بیکا کر سکے۔ یہاں تو چھری کس کے ہاتھ میں ہے؟ خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہے، خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چھری فرعون کے ہاتھ میں ہو یا خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہو، بچانے کا ارادہ جب اللہ کا ہو تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو ذرہ برابر نقصان پہنچا سکے۔ وہ تو فرعون تھا جس نے قتل کرنے کے ارادے کیے تھے، بچانے کا ارادہ اللہ کا، تو اللہ نے بچا کے دکھایا۔ یہاں ذبح ہونے والا ذبح ہونا چاہتا ہے، ذبح کرنے والا ذبح کرنا چاہتا ہے۔ ارادے ابراہیم کے، ذبح ہونے کا ارادہ اسماعیل علیہ السلام کا علیہ السلام، اور پھر کوئی ارادے میں جھول نہیں۔ آپ سوچیں کیا مضبوطی ہوگی، ارادوں کی کیا مضبوطی ہوئی۔ دونوں نبی ہیں، ہونے والے وقت کے نبی، اور یہ ہزاروں نبیوں کے دادا ہیں، ہزاروں نبیوں کے دادا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور جو یوں چہرہ آسمانوں میں اٹھایا، روایات میں آتا ہے 2 دفعہ آسمانوں کے فرشتے روئے ہیں، 2 دفعہ آسمانوں کے فرشتے۔ انسانی تاریخ میں 2 دفعہ 2 موقع ایسا آیا ہے کہ آسمانوں کے فرشتے روئے ہیں۔ آج ایک بوڑھے کے دیکھ کر 92 سال کا بوڑھا مرغی ذبح نہیں کر سکتا، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ گھر کی مرغی باندھے تو ہاتھ میں نہیں آتی، پلی ہوئی بکری کو اگر گرانا ہو تو دل موم ہو جاتا ہے، دل نرما جاتا ہے۔ اپنے بچے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، اپنا سگا بیٹا، 92 سال کی عمر ہے، بڑھاپے کی عمر ہے، اور بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہے۔ پیچھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کا ہر حکم پورا کریں گے۔ ایک یہ موقع تھا، آسمانوں میں چنگاڑ مچ گئی، فرشتوں میں چنگاڑ مچ گئی، اور ایک اور آگے 4500 سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے میدان میں پتھر مارے جا رہے تھے، اس وقت میں آسمانوں کے فرشتے روئے تھے۔ ایک یہ موقع تھا، ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، اللہ نے چھری چلنے نہیں دی۔ جبرائیل آئے، نیچے سے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا، چھترے کو ڈالا، اور وہاں دمبا ذبح ہوا۔ یہی وجہ تھی اللہ کے نبی علیہ السلام ہر قربانی میں دمبا ذبح کرتے تھے، ہر قربانی میں دمبا ذبح، سفید کلر کا دمبا ہر قربانی میں ذبح کرتے تھے۔ یہاں جان بچی میرے نبی کے دادا پردادا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ یہی وجہ تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، میں 2 ذبیح کا بیٹا۔ ذبیح جسے ذبح کیا جائے، جسے ذبح کیا جائے، ایک میرے پردادا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ایک میرے نبی کے والد حضرت عبداللہ، انہیں بھی چھری کے نیچے سے گزارا گیا۔ اگر موقع رہا تو آج کہوں گا، ورنہ کل بتاؤں گا کہ میرے نبی کے ابا کو چھری کے نیچے سے کیسے نکالا گیا، اللہ نے کیسے بچایا چھری کے نیچے سے۔ ایک اور داستان رقم کی گئی تھی، ایک اور پتھر رکھا گیا تھا قربانی کا میرے نبی کے والد کو چھری چلانے کے لیے۔ ایک اور آگے کا واقعہ میں پیچھے سے بیان کرتا ہوا آ رہا ہوں، مجھے اور آگے آنا ہے، 2000 سال، 600 سال، 400 سال، پھر ربیع الاول۔ ایک وقت آیا جب اللہ نے فیصلہ کیا ہوا تھا، تو اتنی تمام قربانیوں کو اللہ نے بنیاد رکھتے 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 جب یہ ساری بنیادیں مضبوط ہو گئیں، ساری بنیادیں مضبوط ہو گئیں، ادھر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے گئے، اور ادھر ایک عرب کا قافلہ آیا، عرب کا قافلہ، عربی، ان کی زبان عربی نہیں تھی، عربی نہیں تھی۔ یہ قافلہ جا رہا تھا، درمیان میں پانی دیکھا تو گزارش کی اماں جان اگر اجازت ہو، بہن اجازت ہو تو ہم یہاں اپنا پڑاؤ ڈال دیں، اپنا قیام کر لیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، قیام کی تو اجازت ہے لیکن پانی میرا ہی رہے گا، پانی میرا ہی رہے گا۔ اس شرط پر اس قافلے نے وہاں قیام کیا، قافلہ وہاں ٹھہرا۔ اس کے بعد وہاں عربی نسل سب سے چھانٹ کر، سب سے الگ تھلگ کر کر عرب، خالص عرب، پیور عرب، اللہ رب العزت نے انتظام فرمایا۔ یہی وجہ تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، ساری انسانیت کو چھانٹ کر، قبائل کو چھانٹ کر اللہ نے عرب کو نکالا۔ ثم تخیر عرب فاختار مضر، پھر عرب کو چھانٹ کر عرب کو خالص کرتے کرتے اللہ نے مضر کو نکالا۔ ثم تخیر مضر فاختار قریش، پھر مضر کی چھٹائی کی، اس میں سے اللہ نے قریش کو نکالا۔ ثم تخیر قریش فاختار بنی ہاشم، پھر قریش کی چھٹائی کی، اللہ نے بنی ہاشم کو نکالا۔
پھر آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم تخیر بنی ہاشم، بنی ہاشم کی چھٹائی کر کے ثم اختارنی، اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ نے میرا انتخاب کیا، انا خیرکم ابا ونفسا، پوری کائنات کا خلاصہ میں، تم میں سب سے عالی حسب والا، تم میں سب سے عالی نسب والا، نہ اللہ کے نبی جیسا نسب کسی کا، نہ اللہ کے نبی جیسا حسب کسی کا۔ کائنات میں واحد ایسی ہستی ہے میرے نبی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن ہر نسب اللہ توڑے گا، ہر نسب کو اللہ توڑ دیں گے، کوئی نسب کام نہیں آئے گا۔ وَصَعَبُ اللُّهَا بِبَلَائِهَا، ایک واحد میرے نبی کا نسب ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس نسب کو پانی دوں گا، ان سلسلے والے اس نسب والوں کو میں قیامت کے دن جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ یہ واحد ایسا نسب ہے، کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں جس کا نسب نامہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک جاتا ہو، کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں جس کا نسب نامہ باپ دادا ہوتے ہوتے آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک جاتا ہو۔ ایک ہی نور کی ایسی کڑی ہے، ایک ہی کھڑکی ایسی ہے جو میرے نبی کے والد سے ہوتے ہوتے آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے حفاظت کا وہ پردہ کیا ہے، حفاظت میں اللہ رب العزت نے میرے نبی کے نسب نامے کو رکھا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن ینحن بن ارعوا بن عیزی بن دیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرث بن ملحلیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَصَعَبُ اللُّهَا بِبَلَائِهَا، ایک واحد ایسا نسب ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اسے پانی دوں گا، انا خیرکم ابا ونفسا، میں تم میں سب سے بہترین حسب والا، میں تم میں سب سے بہترین نسب والا، نہ حسب میں مجھ جیسا کوئی، نہ نسب میں مجھ جیسا کوئی۔ پوری کائنات کا خلاصہ کر کے عرب کی چھٹائی کی، مضر کو نکالا، مضر کو چھاٹ کر قریش کو نکالا، قریش کو چھاٹ کر بنی ہاشم کو نکالا، بنی ہاشم سے اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم میں سب سے بہترین۔ اس کے بعد آگے بھی زمانہ چلتا رہا، میں بات کو درمیان سے اور ختم کروں، 400 سال اور تھوڑا آگے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے گزر جانے کے بعد ایک وقت ایسا آیا یہاں بیت اللہ کی تعمیر رکھی گئی، کعبۃ اللہ بن گیا، اور ادھر ابرہہ بادشاہ نے بیت اللہ کو گرانے کی کوشش کی، کعبۃ اللہ کو میرے نبی کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے، نبی کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سارے واقعات کو وجود دیا ہے۔ اس حسب کی عظمت سمجھ میں آوے، ان حسب نسب کی عظمت سمجھ میں آوے، مقام سمجھ میں آوے۔ ابرہہ بادشاہ نے بیت اللہ کو گرانے کا ارادہ کیا کہ بیت اللہ گرائیں گے، ہم اپنے علاقے میں ایک کعبہ بنائیں گے، لوگ ہمارے یہاں حج کرنے آئیں گے، لوگ ہمارے یہاں عمرہ کرنے آئیں گے۔ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آیا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے ہمارے نبی کے دادا عبد المطلب ان کے کچھ اونٹ چرنے نکلے تھے، انہوں نے ظلماً انہیں پکڑ لیے، قید کر لیے، اور یوں کہا، پیغام بھیجا کہ ہم تمہارا بیت اللہ گرانے آئے ہیں، اور اس سلسلے میں اگر تمہیں کچھ کرنا کہنا ہو تو کہہ سن لو۔ حضرت عبد المطلب بڑے ہٹے کھٹے، تندرست، توانا، خوبصورت، چہرے پر ایک رعب، سردار، عرب کے سردار، مکہ کے سردار آپ آئے ملنے کے لیے، ساتھ میں 1-2 لوگ تھے۔ یہ بادشاہ اس نے طائف سے ایک رہبر لیا ہوا تھا، ساتھ میں طائف سے بیت اللہ کی طرف آنے کے لیے ایک رہبر لیا، اور بدو دیہاتی رہبر، 100 سے زیادہ ہاتھی تھے، 100 سے زیادہ ہاتھی، جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس پر وہ بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، سب سے آگے، اور بدو سب سے آگے، وہ بطور رہبر آگے چل رہا۔ وادی محصر، مینا کے آس پاس میں، جہاں مینا ہے حاجی حضرات قیام کرتے ہیں، اسی کے بائیں طرف وادی محصر آتی ہے، وہاں تک جب پہنچے تو بدو دیہاتی نے جو سب سے بڑا ہاتھی تھا جس پر بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے کان میں آہستہ سے کہا، حدود حرم شروع ہو چکی ہے، بس حدود حرم شروع ہو چکی ہے،
جو ہاتھی نے پیر اٹھایا تھا اس نے پیر زمین پر نہیں رکھا، پیچھے کر لیا، فوراً پیر پیچھے کر لیا، آگے نہیں۔ تو ہاتھی چلانے والے سے مارنا شروع کیا، زخم دینا شروع کیا، آگے جانے ہی تیار نہیں، آگے جانے ہی تیار نہیں، اور پیچھے گھماوے تو دوڑ کے چلے، آگے لے جانا چاہے تو وہیں رک جاوے، آگے جانے ہی تیار نہیں۔ اس ہاتھی بے جان جانور، ایک ہاتھی جانور کو پتا ہے کہ اللہ کی حد ہے، ہم انسانوں کو نہیں پتا اللہ کی حدود کیا ہے، توڑتے جاتے ہیں، ہر حد پار کرتے جاتے ہیں، ہر حد پار کرتے جاتے ہیں۔ یہاں پتا ہے ایک مسلمان کو رسوا کرنا، ایک مسلمان کو گالی دینا، ایک مسلمان کو بے عزت کرنا، میرے نبی نے فرمایا ہے کعبۃ اللہ کو توڑنے سے بڑا گناہ ہے، کعبہ کو توڑنے سے بڑا گناہ ہے۔ حد لگا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر ایمان والے کی عظمت، اس کا احترام بتلایا ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو احترام دیا ہے۔ پچھلی کتابوں میں جو میرے نبی کے تذکرے ملتے ہیں، لا یقول الخنا، یہ وہ نبی ہوں گے جو کوئی ایسا بول نہیں بولیں گے جس سے کسی کا دل ٹوٹتا ہو، کسی کا دل ٹوٹتا ہو، کسی کی بے عزتی ہوتی ہو۔ یہ پہلا وصف تھا، پہلا وصف۔ اور یہاں ہر بول پر دل توڑنا، یہ زبان کو ایسی ناگن بنایا ہوا ہے، یہ بولتی ہے تو زہر مار دیتی ہے، دوہری دھار کی خنجر ہے، بولتے ہی کسی کا دل زخمی کر دیتی ہے۔ کعبۃ اللہ کو توڑنے سے بڑا گناہ ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حد لگا دی ہے، اس سے آگے نہیں جانا۔ ایک جانور کو پتا ہے اللہ کی حد کیا ہے، وہ رک گیا، جانور آگے نہیں جاتا، جانور آگے نہیں جاتا، بہت پریشان، کیوں نہیں جا رہا، کیوں نہیں جا رہا۔ ادھر اللہ نے ارادہ کیا ہے اپنے کعبہ کی حفاظت کرنے کا، حضرت عبد المطلب کو بلایا گیا، حضرت عبد المطلب تشریف لائے تو کہا، حضرت آتے ہی فرمایا میرے اونٹ تیرے لوگوں نے چرا لیے ہیں، قبضہ کر لیے ہیں، مجھے میرے اونٹ چاہیے۔ آ کر اپنے اونٹوں کی بات کی تو اس بادشاہ نے کہا پہلے تو میں تمہیں دیکھ کر بہت متاثر ہوا تھا، تمہاری جسم کی ساخت کو، جس کو پرسنالٹی کہتے ہیں، میں دیکھ کے بہت متاثر ہوا تھا، تمہارے چہرے کا روب، لیکن میں تمہارا کعبہ توڑنے آیا ہوں، تم اپنے اونٹوں کی باتیں کرتے ہو۔ میں تمہارا کعبہ توڑنے کی باتیں کر رہا، تم اپنے اونٹوں کی باتیں کر رہے۔ تو بڑے اطمینان سے کہا اونٹ میرے ہیں، کعبہ اللہ کا ہے، اونٹ میرے ہیں، کعبہ اللہ کا ہے، مجھے میرے اونٹ دے دو، اللہ اپنے کعبہ کی حفاظت خود کر لے گا۔ ادھر اونٹ لیے آگے ہی گئے تو ادھر اللہ نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ یہ ابابیل چڑیا، ابلت ان کی جمع ابابیل، علماء سمجھیں گے ایک جھنڈ تھا پرندوں کا جن کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے کنکر، ایک پیر میں ایک چونچ میں، ایک پیر میں ایک چونچ میں پرندے آئے، وارسل علیہم طیرا ابابیل، انہوں نے پرندوں نے کنکری پھینکنا شروع کی، ایک ایک کنکری میں اللہ نے وہ طاقت رکھی جس ہاتھی پر گرتا اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے، جس ہاتھی پر گرتا وہ اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے، اور اندر جا کر وہ تیزاب کا کام کرتا، اندر کا سارا پگھل جاتا۔ اس طرح سے اللہ رب العزت نے اس واقعے سے ہمارے نبی کے دادا پردادا کی شان کو اجاگر کیا اور شان کو اور واضح کیا۔ پھر اور آگے چلیں بنو جرہم نے ظلمن قبضہ کر کے زمزم کا کنواں بند کر دیا تھا، 300 سال سے زیادہ ہو گئے تھے، زمزم کا کنواں بند تھا، کسی کو کوئی خبر نہیں زمزم کہاں ہوتا تھا۔ ہاں ایک بات سنتی سنائی چلی آ رہی تھی پیچھے سے کہ زمزم کا کنواں ہوا کرتا تھا، زمزم کا کنواں ہوا کرتا تھا، پاک پانی ہوا کرتا، کہاں تک کوئی خبر نہیں، نام و نشان ختم۔ حضرت عبد المطلب یہ سوئے تو خواب آیا انہیں، پاک پانی نکالو، خواب ختم۔ اگلے دن پھر سوئے، پھر خواب آیا، پاک پانی نکالو، پھر خواب ختم، بڑے بے چین، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے۔ پھر اگلے دن خواب آیا، پاک پانی نکالو، پھر خواب ختم۔ تو تیسرے دن یا چوتھے دن جب خواب آیا پاک پانی نکالو، تو خواب میں ہی پوچھا کہاں سے نکالو، کہاں ہے پانی؟ تو خواب میں ہی فرشتے نے کہا، خواب میں ہی اشارہ دیا گیا، کل صبح سویرے جہاں کوہ بیٹھ کر ٹھوکر مارے گا سمجھ جانا وہیں پانی ہے۔ اگلے دن صبح سویرے حضرت عبد المطلب ہمارے نبی کے دادا، آپ تشریف لائے بیت اللہ میں بیٹھے، ایک کوہ آیا، اس نے آ کر کے وہاں ٹھوکر ماری، کوے نے ٹھوکر مارنی شروع کی، تو سمجھ گئے یہاں پانی ہے۔ عرب کے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا وہ جو زمزم کا کنواں ہوا کرتا تھا اس کی نشاندہی ہو گئی، اللہ نے نشاندہی کر دی اور وہ یہاں ہے۔ ارے جاؤ پاگل ہو گئے ہو، کون پتھروں سے سر ٹکرائے گا، ہم نے تمہاری باتوں میں آتے، کوئی ساتھ دینے تیار، کہنے نہیں میں سردار ہوں، میرا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، میں پانی نکال کے رہوں گا۔ اس وقت ایک بیٹے تھے حارث،
ایک ہی بیٹے تھے حارث اور یہ عبد المطلب، یہ دو حضرات کا ٹھیک ہے ہم باپ بیٹے مل کر پانی نکالتے ہیں. انہوں نے کھودنا شروع کیا، محنت کرنی شروع کی، کھودتے رہے، کوئی نام و نشان نہیں. اور لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، بے بس ہو کر تھک کے چور ہو کے بیٹھ گئے، کوئی ساتھ دینے تیار نہیں. تو بڑی بے بسی کے ساتھ ایک جملہ کہا، یہ بھی کوئی سرداری ہے؟ سب یہ بھی کوئی بات ہے کہ ایک سردار اس کا ایک بیٹا، کاش میرے 10 بیٹے ہوتے، 10 جوان ہوتے، ایک کو اللہ کے نام پر ذبح کر دیتا، قربان کر دیتا. میں بات بتانے جا رہا ہوں ایک اور پتھر کی، ایک اور قربانی کی، جو قربانی اللہ نے میرے نبی کے والد سے لی ہے، حضرت عبداللہ سے. فرمایا تھا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، مجھے میرے 2 والد دادا پرداداؤں کو ذبح کرنے کی کوشش کی گئی. آپ نے فرمایا اگر کاش اللہ میرے 10 بیٹے دیتا، میں ایک کو اللہ کے نام پر ذبح کر دیتا، ایک کو اللہ کے نام پر قربان کر دیتا. اللہ نے کیا بھی ایسا. انہوں نے کھودنا شروع کیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا پانی نکل آیا، اور اسے اور ایک شان اجاگر ہوئی اور شان میں اضافہ ہوا. ہوتے ہوتے اللہ نے 10 بیٹے دے دیے، 10 کے 10 جوان ہوئے. آپ نے لوگوں کو جمع کیا، 10 بیٹوں کو جمع کیا، اور کیا فرمایا؟ میں نے اللہ سے منت مانی تھی اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دے دیے، اللہ نے 10 بیٹے دے دیے، ایک کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا. اب بتاؤ تم میں سے ہر کوئی ذبح ہونے تیار ہے؟ 10 کے 10 بیٹے، ابھی اسلام کی روشنی نہیں، ابھی وحی کی روشنی نہیں، 10 کے 10 بیٹے ذبح ہونے تیار ہیں. ابا جان آپ جس پر ہاتھ رکھے ہم ذبح ہو جائیں گے، آپ جس پر ہاتھ رکھے ہم ذبح ہو جائیں گے. ابھی اسلام نہیں آیا، بیٹے ذبح ہونے تیار ہیں. یہاں مسلمان ہو کر باپ کی بات سننے تیار نہیں، باپ کو دے کے راستہ بدل دے، کہیں حکم نہ دے دے. باپ پر ایک کیا درد سر آ گیا، جب دیکھو پریشان کرتا رہتا ہے، کوئی سننے تیار نہیں. باپ بوڑھی ماں کے پاس بیٹھنے تیار نہیں، ابھی اسلام آیا نہیں تھا. اور زبان کی کتنے پکے ہیں، اللہ سے کیا ہوا وعدہ، ابھی اسلام کی روشنی نہیں تھی، اللہ سے کیا ہوا وعدہ. کون سا وعدہ؟ بکری نہیں ذبح کرنی، مرغی نہیں ذبح کرنی، بیٹا ذبح کرنا ہے. لیکن زبان کے اتنے، یہاں آج کا مسلمان اتنا جھوٹا، اتنا فریبی، ایک مثل بن کے رہ گیا ہے، مثال بن کے رہ گیا ہے. اور اس زمانے میں زبان کا اتنا لحاظ ہوا کرتا تھا، بیٹا ذبح کرنا ہے، 10 کے 10 تیار ہیں. عرب نے احتجاج کیا، نہیں ہم ذبح نہیں ہونے دیں گے. یہ کوئی بات ہوئی کہ آپ اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے بیٹا ذبح کریں؟ لوگوں نے احتجاج کیا، بہنوں نے بھی احتجاج کیا کہ نہیں مجھے ذبح کرنا ہے، مجھے ذبح کرنا ہے. اب کسے ذبح کریں؟ ذبح کیسے کریں؟ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں قرآن ڈالتا ہوں. آپ نے قرآن لکھ کے ڈالا، 10 بیٹوں کا قرآن لکھ کے ڈالا. تو جب پرچی اٹھائی تو نام آیا عبداللہ، نام آیا عبداللہ، ہمارے نبی کے والد عبداللہ، پھر عبد المطلب، یہ ہمارے نبی کے دادا ہوتے تھے. تو ہمارے نبی کے والد کا نام آیا، ذبح ہونے کی باری آئی. تو بہنوں میں بہت چہیتے تھے، سب سے چھوٹے سب سے لاڈلے. کہا نہیں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. لوگوں نے احتجاج کیا. پھر کیا کیا جائے؟ پھر مشورے سے یہ طے ہوا، ایک قطبہ کاہنہ ہوا کرتی تھی قبیلہ حجر کی، کہ وہاں پنچایت جائی جائے، اس کے سامنے بات رکھی جائے، وہ جو فیصلہ کرے گی ہم بات مانیں گے. ثالث، ایک تیسرا جو فیصلہ کرے گا. تو عرب کی چند پنچایت اکٹھا ہوئی، چند لوگ اکٹھا ہوئے اور اس کے پاس گئے، اس قطبہ کائنہ کے پاس. اس نے دونوں طرف کی باتیں سنی، دونوں طرف کے دلائل سنے. انہوں نے بات کہی کہ نہیں میں عربی ہوں، میں سردار ہوں، میں اپنی قسم کو پورا کروں گا. اس نے دونوں طرف کی باتیں سن کر آخر میں یہ فیصلہ کیا، ایک مسئلہ بتاؤ، تمہارے یہاں ایک جان کی کیا قیمت ہے؟ تمہارے یہاں ایک جان کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا، حضرت عبد المطلب نے فرمایا ہمارے یہاں ایک جان کی قیمت 10 اونٹ ہیں، ہم 10 اونٹ لیتے ہیں ایک جان کے بدلے میں. آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایک کام کرنا، عرب جانا، مکہ جاؤ، ایک پرچی پر لکھو عبداللہ اور ایک پرچی پر لکھو 10 اونٹ، اور پرچی اڑانا. جب تک عبداللہ کا نام آتا رہے گا 10 اونٹ اس میں شامل کرتے رہنا، جب تک اونٹوں کا نام نہیں آ جاتا آپ اونٹ ذبح کرتے رہنا. فیصلہ طے ہو گیا، سب مطمئن ہو گئے، آپ تشریف لائے. ایک وقت آیا حرم کے اندر سارا حرم کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، عورتیں بھی حیران، دم بخود سارے لوگ. کیا ہونے جا رہا؟ ایک سردار اپنی زبان کو پورا کرنے جا رہا. ایک اور شان اللہ تعالیٰ واضح کرنا چاہتے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کے والد کی. اور کیا ہو رہا؟ ایک پرچے میں لکھا عبداللہ، ایک پرچے میں لکھا 10 اونٹ. اڑایا تو نام آیا عبداللہ، ہمارے نبی کے والد عبداللہ. 10 اونٹ ایک طرف کر دیے.
پھر پرچی اڑائی، پھر نام آیا عبداللہ، 10 اونٹ ایک طرف کر دیے، پھر پرچی اڑائی، پھر نام آیا عبداللہ، 10 اونٹ ایک طرف کر دیے، پھر پرچی اڑائی، پھر نام آیا عبداللہ، 10 اونٹ ایک طرف کر دیے۔ ایسے 10 دفعہ آپ نے پرچی اٹھائی، حضرت عبداللہ کا نام آتا رہا ہے، 10 اونٹ ایک طرف کرتے رہے۔ آخر میں 11ویں دفعہ جب آپ نے پرچی اٹھائی تو نام آیا اونٹوں کا۔ جب اونٹوں کا نام آیا تو خوش ہو گئے لوگ، خوش ہو گئے، ہاں بس اب جان بچ گئی۔ اور ادھر 100 اونٹ کھڑے ہو چکے تھے، 100 اونٹ کھڑے ہو چکے تھے۔ جب نام آیا اونٹوں کا، کہ نہیں غلطی سے آیا ہوگا، ایک دفعہ اور اٹھایا، پھر نام آیا اونٹوں کا، کہ نہیں غلطی سے آیا ہوگا، ایک دفعہ اور، پھر ایک دفعہ اور اٹھایا، پھر نام جب اونٹوں کا آیا تو کہا ٹھیک ہے اب 100 اونٹ، روایات میں آتا ہے اپنے ہاتھوں سے دادا عبد المطلب نے صفا اور مروہ پہاڑی کے بیچ میں ذبح کی ہیں، اپنے ہاتھوں سے۔ یہاں جا کر کے جان بچی میرے نبی کے والد حضرت عبداللہ کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، میرے والد اور میرے نبی پردادا، انہیں بھی چھری کے نیچے سے گزارا گیا اور میرے دادا پردادا کو بھی چھری کے نیچے سے گزارا گیا۔ اور یہاں جا کر کے جان بچی حضرت عبداللہ کی۔ حضرت عبداللہ جوانی ہی میں فوت کر گئے، انتقال کر گئے۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا، ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الاول کا میں نے پیچھے باتیں اس لیے بتائی ہیں تاکہ اگلا سمجھنا آسان ہو کہ کس قدر بنیاد کو مضبوط کیا گیا ہے، تعمیر بلند اٹھانی تھی، اس لیے یہ بنیاد بتانی ضروری تھی۔ تفصیل انشاءاللہ آگے کل بھی بتائیں گے۔ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، جس ربیع الاول کے مہینے میں اللہ نے فیصلہ کیا ہوا تھا۔ اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جس وقت میرے نبی میری گود میں تھے، حمل سے تھے، پورے سال 9 مہینے نہ کبھی سر کا درد ہوا، نہ کبھی چکر آیا، نہ کبھی کوئی الٹی ہوئی، پتہ ہی نہیں چلا کوئی پیٹ میں، کوئی سر درد نہیں، کوئی چکر نہیں، کوئی الٹی نہیں، کچھ پتہ نہیں چلا، کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ یہ سارے 9 مہینے کا وقت ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ تاریخ میں اختلاف ہے، 8 کا بھی قول ہے، 9 کا بھی ہے، 12 کا بھی ہے، لیکن جمہور کی رائے 12 کی ہے۔ بہرحال جو بھی ہو اللہ کے علم میں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا، ایک بوڑھا کعبے کی دیوار کو پکڑ کے دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ بیٹا دینا، اے اللہ بیٹا دینا، اے اللہ بیٹا دینا، میرے بیٹے عبداللہ کی نشانی باقی رہ جائے گی، میرے بیٹے عبداللہ کی نشانی باقی رہ جائے گی، اے اللہ بیٹا ہی دینا، اے اللہ بیٹا ہی دینا۔ اسے کیا خبر کائنات کے رب نے کیا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ سب سے افضل ترین ہستی انبیاء کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، صبح صادق کا وقت ہے، تقریباً 4 یا 5 بجے کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لا رہے تھے ایسے عجائبات کے ساتھ۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، اس سے پہلے کائنات میں کبھی ایسا نہیں ہوا جو آج ابھی ہونے جا رہا۔ شفا بنت عمر حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ وہاں لیڈی دایا کا کام کر رہی تھی، اما آمنہ کے ساتھ نہیں، شفا بنت عمر، اور کمرے میں کوئی نہیں۔ وقت آ گیا، ہمارے نبی دنیا میں تشریف لا رہے تھے عجائبات کے ساتھ، خصوصیات کے ساتھ۔ 3 عجب خصوصیات ہیں۔ مقطوع السرہ، آنت اور ناف بچے کا باہر کاٹا جاتا ہے، آپ پہلے سے کٹے کٹائے، یہ آنت اور ناف کٹا ہوا تھا۔ مغسولا، دھلے دھلائے پیدا ہوئے، بچہ پیدا ہوتا ہے جسم پر گندگیاں ہوتی ہیں، اسے باہر صاف کیا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے۔ آپ دھلے دھلائے پیدا ہوئے، جسم پر گندگی کا کوئی ذرہ نہیں، کوئی نام و نشان نہیں۔ مختونن، ختنہ شدہ پیدا ہوئے، بچے کا ختنہ باہر کیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی اللہ کی قدرت سے ہی ختنہ شدہ پیدا ہوئے 3 عجائبات کے ساتھ۔ آنت اور ناف پہلے سے کٹا ہوا، جسم دھلا دھلایا، صاف ستھرا، خوشبو سے معطر، سارا کمرہ خوشبو ہی خوشبو، روشنی ہی روشنی، اور دھلے دھلائے ختنہ شدہ پیدا ہوئے، آنت اور ناف کٹا ہوا 3 عجائبات کے ساتھ۔ دایا بھی حیران، اس سے پہلے تو ہزاروں بچے ان کے ہاتھوں دنیا میں آ چکے ہیں، یہ کیا ہو رہا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اور سارا کمرہ خوشبو سے معطر۔ یہ کمرے میں ہو رہا، اور باہر کیا ہو رہا، باہر کیا ہو رہا، سارے عالم میں، ساری دنیا میں جتنے جادوگر تھے گونگے ہو گئے، جتنے دنیا میں جادوگر تھے سب گونگے ہو گئے، جتنے بت تھے زمین پر گر گئے، ایک دم سے دھڑام زمین پر گر گئے۔ بتوں کا گرانے والا یہاں پیدا ہوا مکہ میں، اور سارے کائنات میں ہنگامہ۔ ایران میں 1000 سال سے آگ جلائی جا رہی تھی، آگ کے پجاری تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ 1000 سال سے ایران میں آگ جلائی جاتی تھی، ایک دم سے بجھ گئی، ایک دم سے بجھ گئی۔ بجھانے والا پیدا ہو گیا، انہیں خبر نہیں، دار چینی کی لکڑیوں سے، مہنگی مہنگی لکڑیوں سے مستقل اسے جلایا جاتا۔ بادشاہ بھی حیران، وزیر بھی حیران، لوگ بھی حیران۔ کسرا کے بڑے بڑے محل کے 12 برج، بڑے مضبوط برج، بڑے مضبوط پلر ایک دم سے ٹوٹ کے نیچے گر گئے،
اور ہمارے نبی کی آمد پر ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسری سمندر کی مچھلیوں کو مبارکباد دی. کائنات کا سردار، انبیاء کا امام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آ گئے جس کا انتظار تھا. بارات کا دولہا جس کے لیے کائنات کو اللہ نے سجایا تھا وہ آ گیا. محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ گئے دنیا میں. روایات میں آتا ہے اس ربیع الاول سے اگلے ربیع الاول تک مکمل ایک سال مکمل وہ جو دعا مانگی تھی دادا عبد المطلب نے، اللہ بیٹا دینا، اللہ نے ایسے دعا قبول کی. اس ربیع الاول سے اگلے ربیع الاول تک پورے ایک سال پوری دنیا میں اللہ نے صرف لڑکے ہی دیے، کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی. پوری دنیا میں صرف لڑکے ہی لڑکے ہوئے، لڑکی کوئی پیدا نہیں ہوئی. انبیاء کے امام آ رہے ہیں، ساری کائنات میں ہنگامہ ہلچل مچی ہوئی ہے. وہ ادھر ایران کی جب آگ بجھی تو بادشاہ نے وہاں کے علماء کو، کتابی عالم کو جمع کیا. بھئی کیا ہوا، یہ کیسا ہوا؟ تو سطیح نام کا، عبد المسیح نام کا یہودی عالم، کتابی عالم، اس نے کہا میرا علم اتنا نہیں کہ میں بتا سکوں. ہاں ایک میرا ماموں ہے ملک شام میں رہتا ہے، میں اس سے پوچھوں شاید وہ بتا سکے گا. ایک وفد بھیجا گیا بادشاہ کی نگرانی میں. یہ ملک شام پہنچے. اس کا نام تھا سطیح. بالکل جاگنے کے عالم میں موت کے قریب ہے. یہ پہنچے وفد کے ساتھ میں، اس کی جگہ ہلایا. سطیح میں آپ کا بھانجا عبد المسیح، میں ایران سے آیا ہوں. تو اس نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ چہرے کی طرف دیکھا. مجھے پتا ہے تم کیوں آئے ہو. جی تسأل عن خمود النیران وارتجاس الایوان. تم یہی پوچھنے آئے ہو نا کہ وہ آگ کیوں بجھ گئی. تم یہی تو پوچھنے آئے ہو نا کہ وہ آگ کیوں بجھ گئی، وہ کنگرے کیوں گر گئے. کہاں ہاں یہی پوچھنے آئے ہیں. کہاں اذا ظہر صاحب العصا، ایک وقت آنے والا تھا. اس نے اپنا علم، اپنی کتابوں کا علم بتایا، تورات کا علم بتایا. میں نے کتابوں پہ پڑھا ہے، عین اس کے آثار نظر آ رہے تھے. ایک وقت آنے والا ہے جس میں ایک نبی آنے والے ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی نشانی ہوگی وہ عصا لے کر کے چلیں گے. قرآن کی تلاوت کی کثرت ہوگی. اور بات ہے یہ امت ناچ گانے میں ڈوب گئی، لیکن نشانی کیا بتلائی؟ جب میرے نبی آئیں گے تو قرآن کی تلاوت عام ہوگی. گلی گلی میں قرآن کے نغمے گونجیں گے، گلی گلی میں قرآن پڑھا جائے گا. جب وہ وقت آئے گا تو ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا، ایک ہی راستہ ہے عزتوں کا، ان کی غلامی کرنا، ان کی اطاعت کرنا. یہ بول کر کے مر گیا. غیروں تک کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی آ گئے. جانوروں کو پتا ہے، مچھلیوں کو پتا ہے، چونٹیوں کو پتا ہے کائنات کے نبی آئے. ادھر آپ دنیا میں تشریف لائے. شفا بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود میں لیا اور ایک طرف لٹایا، دوسری طرف چل کے گئی ہانڈی لینے کے لیے. سب سے پہلا جو عمل کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لاتے ہی سب سے پہلا عمل ایک دم سے زور لگایا، سجدے میں چلے گئے. سب سے پہلا کام سجدہ، فل سجدہ، مکمل سجدہ. دونوں گھٹنے زمین پر رکھ دیے، دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھ دی، پیشانی زمین پر رکھ دی. ایک مکمل انسان، بڑا آدمی کیسے سجدہ کرتا ہے؟ پورا فل سجدہ، سجدے میں چلے گئے. ماں بھی حیران، دایا بھی حیران، یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی کل عمر کتنی ہے؟ 22-25 منٹ ہوئے ہوں گے اور اس سجدے میں چلے گئے. امت کو پیغام دینے کے لیے میں نماز لے کر کے آیا ہوں. تمہاری ساری عزت سجدے میں ہے، تمہاری ساری بلندی سجدے میں ہے، تمہاری ساری ترقی سجدے میں ہے. تمہاری کامیابی کا ایک ہی راز ہے، وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنا. سجدے میں چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے بائیں ہاتھ پر زور دیا، پریشر دیا، سینے کو بلند کیا اور ہاتھ کا اشارہ آسمانوں کی طرف کیا، یوں کیا، شہادت کا اشارہ کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. یوں اشارہ کرنا تھا. چھت پھٹی، فغشیت ہو وغیبت ہو. ابر اندر آیا، بادل جیسے دھند ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے غمام، ایک ہوتے ہیں بادل. جیسے سردی کے علاقوں میں اس وقت یو پی میں بہت زیادہ دھند ہے، نظر نہیں آتا. اس قدر بادل اندر آئے، اس قدر بادل اندر، کچھ نظر نہیں آ رہا. اما آمنہ فرماتی گھبرا گئی، گود میں لے لیا. اور اتنے زیادہ بادل تھے کہ گود میں لیے ہوئے بعد بھی نظر نہیں آ رہا، اتنے زیادہ بادل. آپ نے گود میں لیا ہوا ہے اور اوپر سے ایک نور کی روشنی آ رہی اور ایک آواز آئی بادلوں میں سے، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ. اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب کا سیر کراؤ، اسے مشرق بھی پھراؤ، اسے مغرب بھی پھراؤ، اسے شمال بھی لے جاؤ، اسے جنوب بھی لے جاؤ، سارے عالم میں اس کا تذکرہ کرو. لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ. پوری کائنات کو بتاؤ یہ کون ہے. یہ انبیاء کے امام ہے، یہ بارات کا دولہا ہے، یہ وجہ کائنات ہے. ان کے پیچھے چلیں گے تو منزل ملے گی، ان کے پیچھے چلیں گے تو عزتیں ملیں گی. وآتوہ خلق آدم. انہیں آدم کے اخلاق دو. بولنے والا نظر نہیں آ رہا.
بولنے والا دکھائی نہیں دے رہا اور آواز کیا آ رہی؟ وَآتُوا خُلُقَ آدم، اسے آدم کے اخلاق دو، وَمَعْرِفَةَ شیس، شیس کی معرفت دو، وَشَجَاعَةَ نوح، نوح کی بہادری دو، وَخُلَّةَ ابراہیم، ابراہیم کی دوستی دو، وَاسْتِسْلَامَ اسماعیل، اسماعیل کی قربانی دو، وَفَصَاحَةَ صالح، صالح کی فصاحت دو، وَحِکْمَةَ لوط، لوط علیہ السلام کی حکمت دو، وَرِضَا اسحاق، اسحاق علیہ السلام کا رضا دو، وَبُشْرَى یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، وَحُبَّ دانیال، دانیال علیہ السلام کی محبت دو، وَجَمَالَ یوسف، یوسف علیہ السلام کا جمال دو، وَبُشْرَى یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، وَلَحْنَ داؤد، داؤد علیہ السلام کی شیریں میٹھی زبان دو، وَجِہَادَ یوشع، یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، وَطَاعَةَ یونس، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، وَوَقَارَ الیاس، الیاس علیہ السلام کا وقار دو، وَقَلْبَ ایوب، ایوب علیہ السلام کا دل دو، وَزُہْدَ عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، پارسائی دو، پاک دامنی دو، وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، 1.25 نبیوں کو جو کچھ دیا ہے وہ اس بچوں کو ابھی دے دیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیدا ہوتے ہی 1.25 نبیوں کی ساری صفات اخلاق اللہ نے ابھی دے دیے، ابھی 63 سال کا پورا زندگی کا سفر باقی ہے، پیدا ہوتے ہی اللہ نے یہ سارا انعام دے دیا۔ یہ ہے میرے آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اگر توفیق دی، زندگی دی انشاءاللہ، تو کل انشاءاللہ اس کے آگے سے تفصیلاً ربیع الاول کا، ابھی آج پہلا دن ہے ربیع الاول کا میرے بیان کا، انشاءاللہ کل بھی اس کے آگے سے بات ہوگی، اور کل انشاءاللہ کچھ پیغام بھی آئے گا۔ ہمارے نبی کی سیرت کا کچھ مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں اطاعت پر لانا، ماننے پر لانا، نعرے پر کافی نہیں، صرف نعرہ لگانا نہیں، اطاعت پر لانا، غلامی پر لانا۔ پیغام کیا ہے میرے نبی کی زندگی کا، وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ وقت صرف 10:30 بجے تک کا تھا، کچھ 15 منٹ زائد ہی ہو گئے ہیں، کل انشاءاللہ پھر 9 بجے سے اس کے آگے سے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، ابھی دعا کریں گے۔ میں مولوی افضل الدین آپ کے سامنے سلام پڑھے گی، اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، اپنی جگہ پہ پرسکون بیٹھے رہیں، سلام پڑھیں گے اللہ کے نبی پر، انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔ پانی ہے دل رحمان کو، بحر فیضان کو، ذل رحمان کو، بحر فیضان کو، کنز عرفان کو، شرح فرقان کو، السلام 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 السلام، فخر کونین کو، زیب دارین کو، فخر کونین کو، زیب دارین کو، نور قرین کو، قرۃ عین کو، السلام 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 السلام، ذات مرغوب کو، گمرے مطلوب کو، ذات مرغوب کو، گمرے مطلوب کو، حق کے مندوب کو، رب کے محبوب کو، السلام 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 السلام، قامت ناز کو، زلف ممتاز کو، قامت ناز کو، زلف ممتاز کو، نیک انداز کو، رب کے ہمراز کو، السلام 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 السلام، جلوے دور کو، بیت معمور کو، جلوے دور کو، بیت معمور کو، روئے پر نور کو، حق کے منصور کو، السلام 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 السلام، بحر
در شہوار کو السلام 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 فخر معراج کو دہر کی لاج کو فخر معراج کو دہر کی لاج کو نور منہاج کو سب کے سر تاج کو السلام 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 حق کے شہکار کو حسن اظہار کو حق کے شہکار کو حسن اظہار کو ایک گوہر بار کو صاحب غار کو السلام 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 نبی کے چاروں صحابہ کے شامل ہے صدق صدیق کو ہم کی تحقیق کو صدق صدیق کو حق کی تحقیق کو دل کی توثیق کو ان کی تصدیق کو السلام 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 عدل کی شان کو دین کی آن کو عدل کی شان کو دین کی آن کو فکر کی کان کو نطق قرآن کو السلام 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 ہو گئے صبر کو حل کے قصر کو ہو گئے صبر کو حل کے قصر کو جود کے فخر کو طالب اجر کو السلام 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 حیدری وار کو بے آبادار کو حیدری وار کو بے آبادار کو تیغ بردار کو ایک علمدار کو السلام 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 حضرت بلال رضی اللہ عنہ شامل ہے حق کی آواز کو حق کی آواز کو فیض اعجاز کو اہل اعزاز کو حبشی جانباز کو السلام 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 علیکم ٹھیک ہے دعا کرنا درود شریف پڑھ لیں دعا کر لیتے ہیں اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے مولا کریم کرم کا معاملہ فرما، اللہ بڑے رحم کا معاملہ فرما، اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ تو بڑا شاہزور ہے، قوتوں والا ہے، اے مولا کریم خصوصی کرم کا معاملہ فرما، خصوصی فضل کا معاملہ فرما، اللہ ہر پریشانی سے حفاظت فرما، اے مولا کریم ہر خیر ہمارا مقدر فرما، اللہ ہر شر سے ہر بیماری پریشانی سے حفاظت فرما، اے مولا کریم جو جو خیر تیرے نبی نے دعاؤں میں مانگا ہے اللہ ہمارا حصہ نصیب فرما، اللہ جن جن
شروع سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اللہ ہم سب کی پوری امت کی اللہ حفاظت فرما۔ اے مولا کریم اس دعا کو اپنے فضل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکتوں سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کتنی بلندیوں پہ چرچا رسول کا، چرچا رسول کا، کتنی بلندیوں پہ چرچا رسول کا، چرچا رسول کا، کتنی بلندیوں پہ کتنی بلندیوں پہ چرچا رسول کا، چرچا رسول کا، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ رسول کا، قصیدہ رسول کا، اتنی بلندیوں پہ چرچا رسول کا، چرچا رسول کا، امی لقب ضرور ہے لیکن ہے شہر علم، لیکن ہے شہر علم، امی لقب ضرور ہے امی لقب ضرور ہے لیکن ہے شہر علم، لیکن ہے شہر علم، جاہل سمجھ نہ پائے گا کلمہ رسول کا، کلمہ رسول کا، کتنی بلندیوں پہ چرچا رسول کا، چرچا رسول کا، مٹھی میں آ کے دیکھ لے اے دشمن رسول، اے دشمن رسول، مٹھی میں آ کے دیکھ لے مٹھی میں آ کے دیکھ لے اے دشمن رسول، اے دشمن رسول، کنکر ادب سے پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا، کلمہ رسول کا، کنکر ادب سے پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا، کلمہ رسول کا، اتنی بلندیوں پہ چرچا رسول کا، چرچا رسول کا، پوچھا جو چاند سے کہ تو اتنا ہنسی ہے کیوں، اتنا ہنسی ہے کیوں، پوچھا جو چاند سے پوچھا جو چاند سے کہ تو اتنا ہنسی ہے کیوں، اتنا ہنسی ہے کیوں، بولا کہ میں نے چومن تلوار رسول کا، تلوار رسول کا، بولا کہ میں نے چومن تلوار رسول کا، تلوار رسول کا، اتنی بلندیوں پہ چرچا رسول کا، چرچا
पास आके मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। काफिर भी पास आके मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। कुछ ऐसा पुरजमाल था चेहरा रसूल का, चेहरा रसूल का। कुछ ऐसा पुरजमाल था चेहरा रसूल का, चेहरा रसूल का। इतनी बुलंदियों पे चर्चा रसूल का, चर्चा रसूल का। कुरान पढ़ रहा है कसीदा रसूल का, कसीदा रसूल का। इतनी बुलंदियों पे चर्चा रसूल का, चर्चा रसूल का। माशा